بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا، الذي بعد فلا يرى وقرب فالشهد النجوى. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة النجية، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض المدينة، فاتحة كتاب التكوين، خاتمة مصحف التدوين، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. صلوات بر محمد ارباب عزائے سالار شہیداں اور شہدائے کربلا علیہم السلام اور بادہ کشان صحبہ ولایت، یہاں اس مرکز عزاداری جس کا نام بیت القائم ہے، اس کی جانب سے منعقدہ 5 مجالس کہوں گا، 4 دن میں 5 مجلسیں مجھے پڑھنی ہیں. میں نے آیت الکرسی میں درمیانی فقروں کو عنوان سخن قرار دیا. کل کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر چکا تھا اور انشاءاللہ اسی موضوع کے اوپر آپ کی سمع خراشیاں کرتا رہوں گا. ارشاد حضرت احدیت ہے
خداوند عالم اپنے دین کے مزاج کا تعارف کرا رہا ہے. دین کا تعارف میں نے نہیں کہا ہے، بلکہ میں نے عرض کیا کہ اپنے دین کے مزاج کا تعارف کرا رہا ہے. اس کی ایک علامت اور اس کے ایک مزاج کا تعارف کرا رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین. دیکھو میرے دین میں کوئی اکراہ، کوئی جبر، کوئی زبردستی، کوئی کھینچا تانی نہیں ہے. سوچ لو، سمجھ لو، پرکھ لو، غور کرو، تلاش کرو، جستجو کرو، وسائل عقل اور استعدادات وجود کو استعمال کرو، بروئے کار لاؤ. حلق سے اتر رہا ہو، سمجھ میں آ رہا ہو تو مان لو کوئی زبردستی نہیں ہے. مجھے زبردستی کے عقیدت مند نہیں چاہیے. جب اس نے اپنے دین کا تعارف کرانا ہوا تو مختلف آیتوں میں دین کا تعارف کرایا. آیتیں آپ کے اذہان عالیہ میں ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے. جب اس دین کی یگانگت اور ونس کی طرف اشارہ کرنا ہوا تو فرمایا کہ من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اگر اسلام کے علاوہ اور کوئی دین کوئی اختیار کرے گا تو وہ اس سے قابل قبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا. بس اسلام. کبھی اس دین کو دین فطرت کہا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. یہ اللہ کی فطرت ہے اور یہ دین قیم ہے. کبھی اسے دین واسب کہا، کبھی اسے دین حق کہا. یہ دین کا تعارف کرا رہا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ دین نام کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی مکاتب فکر و جتنے بھی ازم ہیں، ان سب پر اظہار دین حق، یعنی ایسا غلبہ کہ مغلوب کا وجود ختم ہو جائے، کل عدم ہو جائے، وینش ہو جائے، صفحہ ہستی سے مٹ جائے. ایسا مغلوب نہیں کہ جو کل پھر اپنی قوت کو پھر سے جمع کر کے حق کے مقابل آ جائے. نہیں، بلکہ اظہار دین کے لیے پیدا کیا، بنایا، رسول کو بھیجا اور اس کو دین حق کے ساتھ مبعوث کیا. یہ مختلف آیتیں ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بہت سی آیتیں ہیں کہ جب محاذ خارجی پر اپنے دین کا تعارف کرانا ہوا تو نام لیا اور اس کی یکتائی، ونس، کہ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے مجھے پوجنے کا، میری پرستش کا، میری بندگی کا، میرے حق احسان کو ادا کرنے کا، میرے شکر کو ادا کرنے کا. بس ایک راستہ ہے. یہ اسلام ورسز جتنے بھی ادیان ہیں، جب ان کے مقابل تعارف کرانا ہوا تو دین کا نام لے لے کے تعارف کرا رہا ہے. مگر جب محاذ داخلی کے اوپر خود اسلام کے اندر اسلام کا تعارف کرانا ہوا، آپ غور فرمائیں کہ خود اسلام کے دائرے میں اسلام کا تعارف کرایا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اسلام کے دائرے میں رہ کر کچھ اتنا ناشناسا ہو جائے گا خود مسلمانوں سے کہ اللہ کو اسلام کے دائرے میں مسلمانوں سے اپنے دین کے مزاج کا تعارف کرانا پڑ رہا ہے. اس باریک نقطے کی طرف آپ توجہ فرمائیں کہ محاذ داخلی پہ خداوند عالم یہ کس لیے مزاج کا تعارف کرا رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین. دیکھو میرے دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو اپنے علم ازلی اور ابدی سے یہ معلوم تھا کہ ان قریب میرے دائرہ دین کے اندر کچھ ایسے نامحرم، کچھ ایسے بے معرفت ان قریب میرے دائرہ دین میں داخل ہونے والے ہیں. ایسے مسلمان میرے دائرہ دین میں، میرے کاروان توحید میں،
میرے اسلام کے اندر کچھ ایسے نامحرم ناشناسائے مزاج داخل ہونے والے ہیں کہ جن کی ہر ادا اسلامی ہوگی مگر مسلم نہیں ہوں گے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں اشاروں میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کنیکٹ ہو اگر آپ کے اذہان عالیہ میرے ساتھ ہے, کہ خداوند عالم اپنے علم ازلی سے جانتا تھا کہ ان قریب میرے دائرہ دین میں میرے دین کا لبادہ اوڑھ کر, میرا کلمہ پڑھ کر, میرے دین کے اندر کلمہ میرا پڑھیں گے, حرکتیں اپنی ہوں گی ان کی, کلمہ میرا ہوگا, مزاج ان کا نہیں بدلے گا. ماضی کے مشرک ہوں گے, حال کے ظاہری مسلمان ہوں گے, اور انہی دونوں ایکویشن کو ملا کے کیا بنتا ہے؟ منافق. ماضی کا مشرک, حال کا مسلم از اکول ٹو. تو ایسے ایسے گندم نما جو فروش اور ایسے دوست نما دشمنوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے خداوند عالم نے انہیں بے پردہ کرنے کے لیے اپنے دین کا مزاج بتا دیا کہ دیکھو میرے دین کا مزاج یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین, میرے دین میں کوئی جبر نہیں ہے, کوئی اکراہ نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے. کسی بھی میرے دین کا کوئی اتنا بڑا ٹھیکیدار نہ بنے کہ وہ مجھ سے زیادہ میرے دین کا مخلص بن جائے. کسی ملا کو حق نہیں ہے کہ وہ میرے دین کا مجھ سے زیادہ مخلص بن جائے. جب میں جبر نہیں کر رہا ہوں اپنے ماننے کے سلسلے میں, تو کسی میرے دین کے ٹھیکیدار کو کیا یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ لوگوں پہ جبر کرے کہ بس مان لو, دلیل نہ مانو, جو میں کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھو, نہیں پڑھو گے تو گلا کاٹ دوں گا, تلوار چلا دوں گا, بم پھینک دوں گا, گھر جلا دوں گا, نسلیں ختم کر دوں گا. خداوند عالم نے اسی دہشت گردی کو اسلام میں گھسنے سے روکنے کے لیے ایک ایسی چار دیواری اور ایسا پہرا بٹھا دیا کہ دیکھو میرے دین کا لوگو یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین, میرے دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اب اگر بظاہر لباس دین پہنے ہوئے کسی ایسے دوست نما دشمن سے تمہیں یہ ہو رہا ہو دھوکا کہ ساری ادائیں تو اسلامی ہیں لہذا مسلم ہوگا, یہ اللہ کے دین کے ماننے والا ہوگا, لہذا جب کبھی بھی تمہیں حق و باطل میں التباس ہونے لگے اور جہاد و دہشت گردی میں تمہیں فرق نہ سمجھ میں آ رہا ہو, بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے, جب کبھی تمہیں الگ کرنا ہو کہ میرے دین کا مخلص ماننے والا کون ہے, تو اس فارمولے کو فٹ کر لینا کہ میرے دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اب جہاں جہاں جبر نظر آئے ذات ادائے اسلامی ہو مگر وہاں میرا دین نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو دین کا تعارف میں نے مختصراً عرض کر دیا کہ دین کا تعارف اس کے مزاج کا تعارف کرا رہا ہے کہ میرے دین میں کوئی جبر نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے, کسی ملا کو حق نہیں ہے, کسی ٹھیکیدار کو حق نہیں ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ بڑا مخلص بن جائے میرے دین کا, اور سوچنے کی اور عقل کی صلاحیتوں کو سلب کر کے اس میں پہرا بٹھا کے کہ کہے کہ بس مان لو. کب میں نے کسی انسان سے کہا کہ بس مجھے مان لو بغیر سوچے سمجھے؟ مجھے پسند ہی نہیں ہے. میں نے کل کی مجلس کے تمہید و سارے کنٹینٹس اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آج اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ مشیت اس گنبد بیدر میں خدائے بے نیاز کی صدائے بازگشت گونج رہی ہے کہ اے انسان مجھے ماننے میں بھی کوئی مروت نہ کر, مجھے بھی ماننے میں کوئی مروت نہ کر, کوئی جبر نہیں ہے, میں سمجھ میں آ رہا ہوں تو مان. اس لیے کہ میں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے اپنے تعارف کی اور اپنے تک آنے کی. میں نے اتنا بہترین انتظام کیا ہے کہ اگر تو اپنی عقل کو استعمال کرے گا تو مجھ تک آئے گا, مگر میں جبر کے ذریعے نہیں لانا چاہ رہا ہوں, اس لیے کہ مجبوراً تو یہ ساری کائنات مجھے مانتی ہے, مگر میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی عقل کو استعمال کر کے اپنے اختیار سے میرے آستہ پر آ. مجھے تیرے بے معرفت کے کھوکھلے سجدے نہیں چاہیے, مجھے تیرا ایسا سجدہ چاہیے, ایسی پرستش چاہیے کہ جو میرے معیار اور میرے لیول کو سمجھ کے ہو.
مجھے قدردانی چاہیے، مجھے زبردستی کی عقیدتیں و محبت بے معرفت کی عبادت نہیں چاہیے، مجھے قدردانی چاہیے، میں جس معیار کا ہوں مجھے اس معیار کا مان۔ میں نے اسی لیے اس سارے گلشن کائنات کو، اس گلشن رنگ و بو کو میں نے تیرے لیے سجایا، میں نے ساری کائنات کو اپنے وجود کی نشانیوں کی آماجگاہ بنا دیا۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ان قریب اپنے وجود کی نشانیاں ان آفاق افقوں میں، کائنات میں، اور خود ان کی جانوں میں ہم اپنے وجود کی نشانیاں ان کو دکھائیں گے تاکہ ان پر یہ روشن اور آشکار ہو جائے کہ وہ حق ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ کی چھوٹی بڑی نشانیوں کی آماجگاہ ہے۔ یہ کاہے کے لیے ہے؟ ظاہر ہے کہ خداوند عالم چاہ رہا ہے کہ ان نشانیوں کے ذریعے انسان سفر تحقیق کا آغاز کرے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کائنات ہے انسان میں نے اپنے لیے نہیں بنائی ہے۔ ذرا ابھی تو مجھے ماننے میں جلدی نہ کر، مجھے تیرے بے معرفت کے ابلیسی کھوکھلے سجدے کسی ناپاک مقصد کے لیے تیری بندگی نہیں چاہیے۔ تو میری بندگی میرے لیے کر، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو میری بندگی میرے لیے کر، مجھے خوش کرنے کے لیے کر۔ جنت اور جہنم کی بھی لالچ اگر ہے تجھے، خوف جہنم ہے، اگر شوق جنت ہے، تو حقیقت میں یہ میری رحمت ہے، یہ میرا کرم ہے کہ میں یہ تھرڈ کلاس کی بندگی قبول کر لوں، مگر میرے مشیت کو مزہ نہیں آتا اتنی بے معرفت کے سجدوں میں۔ وجہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے خوف اور شوق میں اگر تو نے مجھے سجدہ اور مجھے مانا تو یہ میری ناقدری ہے۔ کیا میں اتنا ہلکا ٹارگٹ ہوں؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا میری یہی قدردانی ہے کہ تجھے جنت جانا ہے اس لیے مجھے مان رہا ہے، تجھے جہنم سے بچنا ہے اس لیے مجھے مان رہا ہے؟ یعنی اگر تجھے جنت نہ جانا ہوتا تو کیا مجھے نہ مانتا؟ اگر جہنم کا تجھے خوف نہ ہوتا تو کیا مجھے نہ مانتا؟ کیا یہی میری قدر و منزلت ہے؟ کیا خوب تو نے میری قدردانی کی ہے؟ تو نے مجھے جنت جانے کے لیے استعمال کیا۔ بھائی لفظوں پہ غور نہیں کر رہے۔ تو نے جنت جانے کے لیے مجھے استعمال کر لیا، تو نے جہنم سے بچنے کے لیے مجھے استعمال کیا، مگر میں چاہتا ہوں تیرے سفر وجود کا کہ منزل آخر میں ہوں، نہ جنت ہو نہ جہنم، تو مجھے مان۔ جنت اور جہنم کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اگر جنت و جہنم کو انوالو کیا تو یہ بدذوقی ہے اور یہ میری ناقدری ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا مجھے مان اور کوئی بھی مروت مجھے ماننے میں نہ کر۔ میں قبول نہیں کروں گا تیرے آباء و اجداد کی اندھی اور کورانہ تقلید۔ میں نہیں مانوں گا کہ تو نے کسی کے کہنے سے مجھے مانا۔ مجھے براہ راست میری اہلیت کو پرکھ کے مان۔ میں کب یہ کہہ رہا ہوں کہ بغیر پرکھے ہوئے مان؟ جب میں خود ہی تجھے موقع دے رہا ہوں کہ مجھے پرکھ کے مجھے مان، تو کیا ضرورت ہے کہ تو ادھر ادھر کے کسی کے کہنے سے مجھے مان؟ کیا میں نے تجھے تیری عقل میں اتنی صلاحیت نہیں دی ہے کہ براہ راست تو مجھے پرکھ سکے؟ میری اہلیت کو پرکھ لے، اگر میں تیرا اللہ بننے کے لائق ہوں تو میرے آگے جھک۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور میں تجھے اس لیے یہ دعوت دے رہا ہوں کہ بغیر پرکھے ہوئے مجھے بھی نہ مان۔ میں تجھے تیرے عقائد کی الف با سکھا رہا ہوں، یہ الفابیٹ سکھا رہا ہوں کہ عقائد کی دنیا میں اپنا یہ مزاج بنا لے کہ بغیر اہلیت کو پرکھے ہوئے تو مجھے بھی نہ مان۔ یہ پریکٹس تیرے بہت کام آئے گی۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ جب تو بغیر اہلیت کے پرکھے مجھے نہیں مانے گا تو اب اگر کوئی بے ہنر بے کمال تجھ سے کہے کہ بغیر پرکھے ہوئے مجھے مان لے تو یہ پریکٹس
प्रैक्टिस तेरे काम आएगी। भाई बेदार है कि नहीं है? और अगर बगैर अहलियत के परखे हुए तूने मुझे मान लिया तो हर बेहुनर हर बेकमाल कहेगा कि मेरे आगे झुक, तो तेरा एक्सक्यूज क्या होगा? तो आ मेरी मंजिल ही पर इतना सख्त कर दे मेयार कि बाद में आने वाले अकायद के मराहिल आसान हो जाएं और हर बेहुनर और हर बेकमाल जो है वो उसकी हिम्मत पस्त हो जाए। भाई बेदार है कि नहीं है? लिहाजा मुझे मेरी अहलियत को परख के मान। इस गुंबदे बेदर में खुदाए बेनियाज की आवाज गूंज रही है। इंसान आजाद को खुदावंद आलम उसकी रगे हमियत और हुर्रियत और आजादी को झंझोड़ के ये उसे ताना दे रहा है कि बगैर परखे हुए मुझे न मान। भाई बेदार है कि नहीं है? बगैर अहलियत के परखे हुए मुझे न मान। इस सारी कारवाने इंसानियत को खुदा कह रहा है कि मुझे मानने में मुरव्वत न कर, मेरी अहलियत को परखे बगैर मुझे न मान। भाई कोई एक आवाज तो कारवाने बशरियत की रहबरी में आगे बढ़ के, कोई एक आवाज तो बशरी अंजुमन की नुमाइंदगी करके आबरूए इंसानियत रख लेती। नहीं गौर फरमाया आपने? कोई एक आवाज तो नुमाइंदा बन जाती कि खुदा कह रहा है कि मुझे मानने में कोई मुरव्वत न कर। भाई एक आवाज तो आगे बढ़ के बशरियत की आबरू रख लेती। कोई एक आवाज तो उसी लहजे तमकनत में मशीयत से मुखातिब होती। खुदा कह रहा है कि कोई मुरव्वत न कर, बगैर अहलियत के परखे मुझे न मान। तो कारवाने बशरियत की क़यादत में एक आवाज गूंजी। भाई बेदार है कि नहीं है? मेहराब मस्जिद कूफा से इमामुल अहरार, आजादों के इमाम, आजादों के इमाम अली की आवाज गूंजी। मेहराब इबादत में अल्लाह की बंदगी में अली मशीयत की आंखों में आंखें डाल के उसी लहजाए बेनियाजी से मशीयत से मुखातिब है कि मां अबदतो का खौफम मिन नारिक वला तमान फी जन्नतिक बल वजदतो का अहलन लिल इबादत फअबदतो। ऐ मेरे मशे मेरे अल्लाह, तुझे मुरव्वत नहीं चाहिए बंदगी में, तुझे बगैर अहलियत के बंदगी पसंद नहीं है, तो सुन अपने बंदे आजाद का ये लहजाए तमकना कि न तेरे जहन्नम के खौफ में ये जबी झुकी, न तेरी जन्नत की शौक में तेरी इबादत की, बल वजदतो का बल कि मैंने तुझे बराह रास्त परखा। भाई बेदार है कि नहीं है? न किसी नबी के कहने से, माशाअल्लाह जरा ना एक आवाज जो है वो आबरू इंसानियत बचा गई। वरना कौन था? कोई एक अली के अलावा किसी की आवाज उस लहजे में है कि जिस लहजे में खुदा मुखातिब हो रहा है कि ला इकराह फिद्दीन, कोई जबर नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। मा कदरुल्लाह हक्का कदरही, दर्द दिले मशीयत ही यही है कि इन मानने वालों ने मान मान के भी मुझे मेयार से गिरा के माना है। इन्होंने मेरा वो हक कदरदानी नहीं अदा किया कि जो मेरा लेवल था, जो मेरा मेयार था। यानी मुझे हर तरह के मानने वाले पसंद नहीं है, जबरदस्ती के बम बेमारिफत के हल्का बगोश और अकीदतमंद। मेरे कल्बे मशीयत को तस्कीन जब होती है जब मुझे मेरे लेवल से माना जाए, मेरे मेयार से माना जाए, जिसका मैं डिजर्व हूं, जिसका मैं हकदार हूं। भाई कोई एक आवाज तो गूंजती। अब हमसे कोई न पूछे कि तुम अली के दर पे क्यों आते हो। हम अली के दर पे अली के लिए नहीं आते, बल्कि अली के दर पे अल्लाह के लिए आते हैं। एक सलावत है मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मिलजुल के सलावत से नवाजे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अली ने आबरू इंसानियत बचाई। मा अबदतु का खौफन मिन नारिक वला तमान फी जन्नतिक बल वजदतु का अहलन लिल इबादत फअबदतुक। न तेरे जहन्नम के खौफ में, न तेरी जन्नत की शौक में तुझे तेरी इबादत की, बल्कि मैंने तुझे बराह रास्त परखा। न किसी न बराह रास्त तुझे परखा। भाई तवज्जो, बच्चे आते जाते रहेंगे, आप मुझे देखें। तुझे बराह रास्त मैंने परखा, न किसी नबी के वसीले से तुझे माना, न किसी मलक के कहने से। मैंने तुझे बराह रास्त परखा। वजदतो का अहलन लिल इबादत, और तुझे मैंने अहल पाया है
میرا جیسا بندہ علی تیرے آستان کے پہ جھکے، میں نے تجھے اہل پایا ہے، فَعَبَدْتُكَ، تو ایک جبین نیاز تیرے آگے جھکی ہے۔ یعنی علی اعلان کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں نے تجھے تیری اہلیت کے پرکھے بغیر نہیں مانا، میں وہ انسان نہیں ہوں کہ ہر ایک کے آگے جھک جاؤں۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ہی جملے میں علی نے، میں نے عرض کیا کہ معیار خدا کون بتائے؟ اللہ کہہ رہا ہے میری قدر کر، پوجنے سے کچھ نہیں ہوتا، پہلے میری قدر پہچان۔ اگر نہ قدری کی تو 1000 سجدے بیکار، جیسے شیطان کے سجدے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب کون معیار خدا بتائے؟ ایک ہی جملے میں علی نے معیار خدا بھی بتا دیا اور معیار بندہ بھی بتا دیا۔ اب اس جملے کی تہ میں جا کے دیکھیں کہ خداوند عالم سے علی مخاطب ہو کے دونوں معیار بتا رہے ہیں کہ وجدتک اہلا للعبادہ، تیرا معیار کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جنت و جنت کے جہنم کے چکر میں تیرا سجدہ کیا جائے، بلکہ تیرا معیار یہ ہے کہ تیری اہلیت کو پرکھ کے جھکا جائے، یعنی یہ مان کر کے تو ڈیزرو کرتا ہے کہ محبوب کائنات، معشوق کائنات، معبود کائنات بن جائے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ علی کا یہ جملہ کہ تیری اہلیت کو پرکھ کے میں تیرے آگے جھکا، تجھے سجدہ کیا، اس جرید عالم میں، ہر کتاب میں ہے، اس جرید عالم، اس کائنات کی میگزین میں یہ جملہ سنہرے جو حرفوں سے لکھا ہوا ہے کہ علی، توجہ، کہ علی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا۔ بڑا اہم جملہ ہے، تجھے اہل پایا ہے تو یہ جبین نیاز جھکی تیرے آگے۔ اے وہ حاسدان علی، اے وہ منافقوں کہ جن کے میدان نفاق سے فضائل علی ہضم نہیں ہوتے، اور وہ کہ جو علی کو ان کے معیار سے گرا گرا کے ماننے کے عادی ہیں، پشتینی۔ افسوس کہ میرا یہ مجمع میرے جملوں کی کاٹ کا مزہ نہیں لے رہا ہے۔ شاید آپ حضرات صوم و صلاۃ و طہارت کے صرف مسائل سننا چاہتے ہیں کہ یہ تو وہی بیان کروں، جملوں تک جائیں گے تو مزہ آئے گا۔ جب طہارت کی بات ہوگی تو پھر نجاسات کی بھی ہوگی نا، اور نجاسات کی فہرست تو آپ جانتے ہی ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اے وہ حاصل، میں نے عرض کیا کہ اسلامی عقائد کا مزاج یہ ہے کہ فقط کسی کو مان لینے سے حق نہیں ادا ہوتا، بیڑا پار نہیں ہوتا۔ ہر ذات اور ہر وجود کو ویسے مانا جائے کہ جس لیول اور جس معیار کا وہ ہے۔ اگر معیار سے گرا کے مانا تو اسے ماننا نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں بدذوقی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ چنانچہ علی کو وہ ماننے والے کہ جو علی کو ان کے معیار سے گرا گرا کے مانتے ہیں جیسے تیسے، یہ ان کے عقائد کی مجبوری صحیح، مگر کھلے دل سے علی ان کے حلق سے نہیں اترتے، چنانچہ وہ جھوٹی روایات گڑھتے ہیں کہ علی کسی کے آگے جھک گئے تھے بعد رسول اللہ، مصلحتاً صحیح، تقیتاً صحیح، امت کو انتشار اور اختلاف سے بچانے کے لیے صحیح، علی نے کسی کی بیعت کر لی تھی۔ یہ جھوٹی روایتیں گڑھ گڑھ کے علی کے دامن جلالت کردار پر عیوب کی بدنما داغ ابھارنے کی سعی لا حاصل و لا مشکور کرنے والے دوست نما دشمن کہ جو علی کو مانتے تو ہو مگر معیار سے گرا گرا کے اپنے اسلاف کی بے ہنری کے احساس کمتری میں
علی کو ان کے معیار سے گرا کے کسی طرح سے پیچ اپ کر دیا جائے اور سلسلہ برابر کر دیا جائے اور اسی معیار پہ علی کو کھینچ کے لایا جائے. اے وہ منافقوں کے جو علی کے معیار سے ان کو گرا کے مانتے ہو, اس جملے میں علی نے اپنا معیار بتا دیا. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ علی کا صاف یہ اعلان ہے کہ محمد وجدتو کا اہلن للعبادت فعبدتو, یعنی تیری اہلیت کو پرکھ کے مانا ہے تب تیرے آگے جھکا. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو اے وہ دوست نما دشمنوں کہ جو علی کے خلاف سازش کرتے ہو روایتیں گڑھ کے, تم نے مزاج علی پہچانا؟ علی اس آزاد انسان کا نام ہے, علی اس آزاد انسان کا نام ہے کہ جو بغیر اہلیت کے پرکھے ہوئے اللہ کو اللہ نہیں مانتا. بھائی بڑا عجیب جملہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں. علی اس آزاد انسان کا نام ہے کہ جو بغیر اہلیت کے پرکھے ہوئے اللہ کو اللہ نہیں مانتا. کیا وہ بغیر اہلیت کے پرکھے ہوئے ہر بے ہنر ہر بے کمال کے آگے جھک جائے گا؟ جو اہلیت کے پرکھے بغیر اللہ کو نہ مانے, کیا وہ کسی کم نسب مجہول النسب کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا؟ یہ مزاج علی ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک ہی جملے میں علی نے معیار بندگی بتایا, ایک ہی جملے میں معیار خدا بتایا کہ قلب مشیت کو تسکین ہو جائے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہی سبب ہے کہ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ بغیر پرکھے ہوئے مجھے نہ مانو, مجھے تیرے بے معرفت کے کھوکھلے سجدے نہیں چاہیے. میری مشیت کا دل بھرا ہوا ہے سجدوں سے, مجھے سجدوں کی کوئی کمی نہیں ہے, مگر مجھے تیرا با معرفت بازوق سجدہ چاہیے. مجھے بار بار کے کثرت سجدہ تیری نہیں چاہیے, مجھے کیفیت سجدہ چاہیے. مجھے بار بار کے سجدے نہیں, مجھے ایک ایسا سجدہ بے نیاز چاہیے کہ سر رکھا تو جائے اختیار سے مگر اٹھایا نہ جائے اختیار سے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ چنانچہ انسان کو خداوند عالم مسلسل اپنی طرف معرفت کے ساتھ بلا رہا ہے کہ کوئی جبر نہیں ہے. یہ ساری کائنات میں نے اپنے وجود کی نشانیاں بکھیر دی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں, اپنے معیار کو پہچان انسان, یہ میں نے اپنے لیے نہیں بنائی. یہ زمین کا فرش زمردی میں نے اپنے لیے نہیں, میں نے تیرے لیے بچھایا. یہ عرش کا کہکشانی شامیانہ میں نے اپنے لیے نہیں تانا ہے, تیرے لیے تانا. مجھے کائنات کی خلقت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. اگر تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا تو کچھ نہ پیدا کرتا. یہ قندیل شمس و قمر میں نے تیرے لیے لٹکائی ہے, اپنے لیے نہیں. یہ ستاروں کی رہگزر میں نے تیرے لیے بنائی ہے, اپنے لیے نہیں. یہ شمی میں گل میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے, اپنے لیے نہیں. یہ گلوں پہ حسن و نکھار جو ہے شباب, یہ تیرے لیے بنایا ہے, تیرے ذوق نظارگی کی تسکین کے لیے, اپنے لیے نہیں. یہ دریا کی روانی, یہ امواج کی طغیانی, یہ سب میں نے ساری کائنات کا گلشن رنگ و بو جو سجایا, یہ میں نے تیرے لیے بنایا ہے, یہ میں نے اپنے لیے نہیں. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ انسان اپنے لیول کو پہچان. اگر تو اپنے معیار کو پہچان جائے گا تو خود بخود میرا معیار سمجھ میں آ جائے گا. مشکل یہی ہے کہ تو ابھی اپنے کو نہیں پہچانا ہے, اسی لیے ہمیں نہیں پہچان پا رہا ہے. اگر تو اپنے معیار کو پہچان جائے تو میرے معیار کو پہچان جائے. یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے, یہ اپنے لیے نہیں بنائی ہے. یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے. یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی. مجھے کوئی دلچسپی نہ ہوتی کائنات کو پیدا کرنے میں اگر تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا. تو ذرا غور تو فرما کہ تیرا جو وجود ہے یہ میرے صفات جلال و جمال کا آئینہ انعکاس ہے. میں نے کسی بھی شے کو اپنے حسن کا آئینہ نہیں بنایا. یہی سبب ہے کہ نہ میں کسی شے کو میں نے احسن تقویم کہا اور نہ اسے پیدا کر کے اپنے کو احسن الخالقین کہا. بھائی آیتیں ذہن میں ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ. میں نے حوران جنت کے حسن کو خلق کیا مگر احسن تقویم نہیں کہا. میں نے معصوم فرشتے ڈال دیے مگر احسن تقویم نہیں کہا.
میں نے عرش و زمین اور افلاک پیدا کیے اور میں نے سیارے گردش کرتے ہوئے بنائے مگر احسن تقویم نہیں کہا. میں نے شمیم گل کو احسن تقویم نہیں کہا. میں نے کیسے کیسے حسین منظر پیدا کیے مگر ان کو احسن تقویم نہیں کہا. میں نے تجھے احسن تقویم کہا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے ساری کائنات کو پیدا کیا مگر جتنی فراغت اور دلچسپی کے ساتھ میں نے تیرے پیکرے حسن کو ڈھالا اتنی فراغت کے ساتھ میں نے کسی شے کو نہیں پیدا کیا. دیکھ میرے کتاب حکیم میں نے ہر شے کی خلقت کا ذکر کیا ہے مگر بڑا مختصر بڑا اجمالی. میں نے بس اتنا کہہ دیا کہ میں نے آسمان پیدا کیے, میں نے اتنا کہہ دیا میں نے زمین پیدا کی اور بس. میں نے ان کے مراحل خلقت ان کی کریشن کی اسٹیجز کو کبھی دلچسپی اور تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کیا. دیکھ لے میری کتاب کریم. مگر جب میں نے تیری خلقت کا تذکرہ کیا تو بڑی دلچسپی کے ساتھ کیا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ تیرے مراحل خلقت کے ایک ایک مرحلے کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. ذرا دیکھ کہ میں نے تیرے کتنی دلچسپی سے بنایا اور اس کا کتنی فراغت سے ذکر کیا ہے کہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. ہم نے انسان کو مٹی کے ایسنس اس کے جسٹ سے پیدا کیا. ثم جعلناه نطفۃ فی قرار مکین. پھر اس کے بعد میں نے اس کو بشکل نطفہ ایک امانت دار جگہ پہ رکھ دیا. فخلقنا النطفۃ علقۃ. پھر میں نے اس نطفے کو میں نے جمے ہوئے خون میں خلق کر دیا. فخلقنا العلقۃ مضغۃ. پھر میں نے اس جمے ہوئے خون کو خلق کر دیا گوشت کے لوتھڑے میں. فخلقنا المضغۃ عظاما. پھر ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیوں کے جال بچھا دیے. فکسونا العظام لحما. پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت کی دبیس چادریں چڑھا دی. ثم پھر کچھ ٹھہر کر انشأناه خلقا آخر. پھر ہم نے اس انسان کو دوسری خلقت میں ڈال دیا کہ جو اس کی اصل میں شرافت اور روح کمال انسانی ہے جسے روح کہا جاتا ہے. یعنی میں نے تجھے دوسری خلقت میں ڈال کے ایسا آئینہ بنایا کہ جب یہ آئینہ حسن, یہ میرے حسن کے ریفلیکشن کا آئینہ ہے تیرا وجود, جب یہ آئینہ مکمل ہوا تو تیرے سانے نے جب اس آئینے میں اپنی تصویر حسن دیکھی تو آئینے کا قصیدہ بھی پڑھا اور اپنا بھی قصیدہ پڑھنے لگا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. برکت ہے سب سے اچھا پیدا کرنے والا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات سے نوازے پر محمد و آل محمد. مل جل کے سارا مجمع ماشاءاللہ. تو دیکھ کہ میں نے تجھے بڑی فراغت سے پیدا کیا اور تجھ سے بڑی توقعات ہیں. یہ کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو میرے حسن و جلال و جمال و صفات کا آئینہ بردار بن جائے. بڑی تجھ سے توقعات ہیں. میں چاہتا ہوں کہ تو ایسا میرے صفات کو جذب کرے کہ بندہ خدا نما بن جائے. بھائی بچوں کا شکوہ تو اردو کا نہیں ہے مگر بزرگ تو ماشاءاللہ بڑے گھسے ہوئے ہیں, بڑے بڑے علماء کو سنے ہوئے ہیں. میں کب کہہ رہا میں چاہ رہا ہوں کہ تو فقط بندگی کے حدود میں رہتے ہوئے ایسا بندہ خدا نما بن جائے کہ تجھ پر میرا دھوکہ ہونے لگے. تو بتا دے میرا تیرا فرق کیا ہے. میں تجھے یہاں پہ نہیں رکھنا چاہ رہا ہوں مگر تو اپنے کو پستی کی طرف کھینچنے پہ لگا ہوا ہے. لہذا یہ آیتیں جو میں نے ساری کائنات میں پیدا کی ہے یہ اپنے لیے نہیں بنائی. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ خود قرآن میں مختلف آیتیں ہیں. آپ کا وقت صرف نہ کروں, فقط ایک آیت پڑھ دوں سورہ بقرہ سے کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے آیتوں کے بارے میں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلك التي تجري بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيينا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماوات والأرض لآيات لقوم يعقلون. توقعات تو دیکھیں کہ اللہ کو ہم سے کیا ہے. فرما رہا ہے کہ یہ زمین اور آسمان کے درمیان یہ جو مخلوقات ہیں میری, یہ زمین و آسمان کے درمیان مخلوقات
یہ روز و شب کا ایک دوسرے کے تعاقب میں آنا کہ رات جانے نہ پائے دن آ جائے اور دن جانے نہ پائے رات آ جائے، یہ بلا فصل روز و شب کا ایک دوسرے کا تعاقب کرنا، یہ سیارے مانند جامع میکدہ گردش میں، یہ گردش افلاک، یہ وہ کشتیاں جو دوش دریا کے اوپر رواں ہیں اور اپنے کندھوں پر وہ مال لادے ہوئے ہیں، اور تمہیں کہ جو مال تمہیں فائدہ پہنچانے والا ہے، اور وہ پانی کے جو ہم نے آسمان سے نازل کیا، وہ آسمان سے جو نازل کیا کہ جو مردہ زمینوں کے مر جانے کے بعد پھر سے ان پہ ابر باران رحمت کا چھڑکاؤ کر سے انہیں پھر سے روئیدگی اور حیات نو عطا کرے، یہ پہاڑوں کے دروں میں گنگناتی ہوئی ہوائیں جو تیرے ذوق نغمگی کی تسکین کر رہی ہیں، یہ زمین اور آسمان کے درمیان رواں دواں سفر کرتے ہوئے دوش ہوا پہ لکہائے ابر، یہ بادل کے ٹکڑے مانند لشکر فیل جیسے ہاتھی کے لشکر چلے جا رہے ہو، جو اپنے کاندھے پر میرے ابر رحمت کے قطروں کی امانتیں لیے ہوئے تلاش میں ہیں مستحق زمینوں کی کہ پھر سے بہاریں نہ آ جائے، یہ ساری چیزیں یہ میری آیتیں لآیات لقوم یعقلون، یہ میری آیتیں ہیں ایسوں کے لیے کہ جو صاحب عقل ہیں، بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اللہ بے عقلوں کو منہ ہی نہیں لگا رہا ہے، اللہ صاحبان عقل سے یہ مطالبہ کر رہا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اے انسان اپنے شرف کو پہچان، بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے کہ یہ ساری آیتیں میں نے تیرے لیے بنائی ہیں، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آیتیں میں نے تیرے لیے بنائی ہیں، تجھے اپنے لیے بنایا، بلکہ یوں کہوں کہ اللہ انسان سے کہہ رہا ہے کہ یہ آیتیں میں نے تیرے لیے بنائی ہیں، تجھے ان آیتوں کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اب ذرا سے آپ کی فکری سطح کو ذرا سا اوپر لانا چاہ رہا ہوں، ایک مل جل کے صلوات پڑھ دیں۔ ایک اور صلوات مل جل کے۔ یہ ساری آیتیں میں نے اپنے لیے نہیں بنائی ہیں، تیرے لیے بنائی، یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں میں نے تیرے لیے بنائی تاکہ تو ان کی انگلی پکڑ کے سفر تحقیق کا آغاز کر۔ یہ آیتیں تیرے لیے بنائی، تجھے اپنے لیے بنایا، بلکہ اب ایک اور مرحلہ اوپر تو اپنے معیار کو سمجھ کہ یہ آیتیں میں نے تیرے لیے بنائی ہیں، تجھے ان آیتوں کے لیے نہیں بنایا۔ اے انسان، میں نے زمین تیرے لیے بنائی ہے، تجھے زمین کے لیے نہیں بنایا۔ اے انسان، میں نے سورج تیرے لیے بنایا ہے، تجھے سورج کے لیے نہیں بنایا۔ میں سطح ذہن اوپر آئے، آپ کی تو مزہ آئے۔ یہ ستارے میں نے تیرے لیے بنائے ہیں، تجھے ستارے کے لیے نہیں بنایا۔ یہ پتھر میں نے تیرے لیے بنایا ہے، تجھے پتھر کے لیے نہیں بنایا۔ یہ دریا میں نے تیرے لیے بنایا، تجھے دریا کے لیے نہیں بنایا۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی میری آیتیں یہ میں نے کس لیے بنائی تھی؟ میں نے اس لیے بنائی تھی کہ ان چھوٹی آیتوں کی انگلی پکڑ کے میری شاہراہ ہدایت پر اپنے وسائل عقل و غور و فکر و تعقل و تدبر کو استعمال کر، اپنے انٹلیکٹ کو استعمال کر، ان آیتوں کے ذریعے تجھے میرا اندازہ لگے گا کہ کوئی نہ کوئی عالم حکیم ان کو پیدا کرنے والا ہے، اس لیے کہ ہر عمارت معمار کا پتہ دیتی ہے، ہر صنعت صانع کا سراغ دیتی ہے، ہر تصویر مصور کی فنکاری کی معرفت کرواتی ہے، ہر معلول علت کی طرف اشارہ کرتی ہے، ہر مخلوق خالق کا کچھ نہ کچھ پتہ ضرور بتاتی ہے، ہر مسبب اور اثر جو ہے وہ اپنے سبب اور مؤثر کا سراغ دیتا ہے۔ میں نے یہ آیتیں اس لیے بنائی تھی کہ ان کو پکڑ کے راہ تحقیق میں دھیرے دھیرے آگے بڑھ، اور اگر تو آگے بڑھنے میں راہ کے پیچ و خم میں کہیں سے پریشان ہوا تو تو خلوص سے ان آیتوں کی انگلی پکڑ کے آگے بڑھ، اگر پریشانی ہوئی مجھ تک آنے میں تو میں تیرے خلوص کو دیکھ کے اپنا ہاتھ بھیج کے تمہیں بلا لوں گا۔ بھائی ایک صلوات محمد و آل محمد۔
مجھے اندازہ لگ رہا ہے کہ میں اب کی شاید خطرناک موضوع لے کے بیٹھ گیا ہوں. بھائی یہ توحید کا موضوع ہے. اب میں اپنے انتخاب کا اندازہ تو ان مجلسوں کے بعد ہی اب لگاؤں گا کہ میں نے صحیح انتخاب کیا کہ نہیں کیا, مگر یہ ہے کہ اندازہ پھر اور باتوں کا بھی ساتھ میں لگاؤں گا, لہٰذا کم سے کم ہاں بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے. تو میں آپ کے لیے آیا ہوں بھائی, میں آپ کے لیے آیا ہوں, آپ میرے لیے نہیں آئے ہیں, آپ اہل بیت کے لیے آئے ہیں بھائی. ایک صلوات اور محمد و آل محمد. ذرا سی توجہات میں اب میں چاہ رہا ہوں کہ سارے فضائل اشاروں میں ہو جائیں, مگر آپ کی سماعتیں اگر بیدار رہیں اور آپ اپنی سماعت کی لطافت اور جو باریک آپ کی سماعت ہے اس کو ذرا سا بیدار کریں تو مزہ آئے گا. کہ اے انسان, میں نے یہ آیتیں اس لیے بھیجی تھی کہ تو ان کی انگلی پکڑ کے سفر تحقیق کا آغاز کر, اپنی عقل کو استعمال کر. ان چھوٹی چھوٹی آیتوں کے ذریعے میرا اندازہ لگا. میں کب کہہ رہا ہوں کہ یہ آیتیں میری معرفت کے لیے کافی ہیں, مگر یہ میرا سلیبس ہے مجھ تک آنے کے لیے. میں نے ابتدا کہی ہے کہ انہیں دیکھ کے کر. میں نے یہ آیتیں تیرے لیے بنائی تھی, تجھے آیتوں کے لیے نہیں. میں نے ان آیتوں کی انگلی پکڑ کے آگے بڑھنے کے لیے کہا تھا. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ آیتیں میری منزل آخر ہے تیرے سفر تحقیق کی. مگر اور راہ تحقیق کے تھکے ہوئے مسافر, اور راہ تحقیق کے تھکے اور ہارے ہوئے مسافر, تو میری ان آیتوں کو خالق آیات سمجھ بیٹھا. تو میری ان آیتوں کو جنہیں میں نے سنگ میل بنایا تھا تو منزل سمجھ بیٹھا. ارے بھائی, ہر کلومیٹر پہ ایک پتھر ہر میل پہ لگا ہوتا ہے, اسے سنگ میل کہتے ہیں. اب سمجھ گئے؟ ایک صلوات پہ ہے. تو میری شاہراہ معرفت اور میرے تقرب کے سفر کی جو راہ تھی اس کے سنگ میل کو منزل سمجھ کے وہیں پر بیٹھ گیا ہے تھکے ہوئے مسافر. تو آیتوں کو خالق آیات سمجھا, تو مبدأ سفر کو مقصد سفر سمجھا, تو ابتدائی سفر کو اپنی منزل اور اختتام سفر سمجھا. میں نے اس لیے یہ آیتیں بھیجی تھی کہ ان کے ذریعے سے تو مجھے پہچاننا شروع کر. مگر تو اتنا بدذوق ہے کہ تو میری چھوٹی چھوٹی آیتوں کو معبود سمجھ کے انہیں سجدے کرنے لگا. تو میری چھوٹی چھوٹی آیتوں کو سجدے کرنے لگا. او انسان غدار و بدذوق, میں نے تیری مدد کی تھی, یہ میرا لطف و کرم تھا, ورنہ فقط عقل دہی کے بہت کافی تھا کہ میں اسی پر تیرے جنت اور عذاب اور انعام کا فیصلہ کر دیتا. مگر لطفاً مجھ پر واجب تھا کہ میں نے کوئی کسر اتمام حجت کی اٹھا نہیں رکھی. مگر تو اتنا بدذوق ہے کہ میں نے تیری مدد جن وسائل سے کی تھی تو انہی وسائل کو اپنا مقصد سمجھا اور انہیں سجدہ کر بیٹھا. تو اتنا تو بزدل ہے کہ تجھے تمازت آفتاب نظر آئی اور سورج کی گرمی سے تو اتنا دہشت پھیلی, تجھ میں اتنا مرعوب ہوا کہ اسے سجدہ کرنے لگا. تو نے خون کی یہ مہتاب دیکھی اور اتنا متاثر ہوا کہ معبود بنا بیٹھا. تو ستاروں کو سجدہ کرنے لگا. او میرے ستاروں کو کاتب تقدیر سمجھنے والے, تجھے ایسٹرولوجی پہ بڑا یقین ہے. تو آفس جانے سے پہلے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اپنے ستاروں کی چال دیکھ کے انہیں کاتب تقدیر سمجھ کے اپنی قسمت اور روز و شب کے واقعات کا اندازہ لگاتا ہے. اے میرے ستاروں کو کاتب تقدیر سمجھنے والے, تجھے کیا خبر کہ ان ستاروں کی تقدیر کہاں ہے؟ پھر میرا جملہ ضائع کر دیا.
بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی شکوہ دیکھیں پھر قرآن میں آیا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک وفی ای صورت شاء رکبک. اے انسان غدار و مغرور، اے فریب خوردہ انسان، تجھے کس نے تیرے رب کریم سے بدگمان کر دیا کہ جس نے تجھے خلق کیا، بڑے پیار سے تیرے آئینہ حسن کو سنوارا اور تیرے پورے وجود میں عدل و اعتدال و بیلنس اور ایکویلیبریم رکھا، اور جس صورت میں چاہا تیری تصویر حسن کو ڈھال دیا. مگر کون تجھے اغوا کر لے گیا؟ کس نے تیرے رب کریم سے تجھے بدگمان کر دیا کہ تو کبھی سورج کو سجدہ کرنے لگا، کبھی چاند کو سجدہ کرنے لگا، کبھی ستارے کو کاتب تقدیر سمجھ کے سجدہ کرنے لگا، کبھی پتھروں کو معبود بنا بیٹھا. ارے جہاں ذرا سا فائدہ ملا اسے معبود و دیوی بنا بیٹھا، کبھی دریا کو کبھی جانور کو، جہاں ذرا سا مرعوب ہوا خوف ہوا اسے معبود بنا بیٹھا. تو اے انسان دیکھ، اب تک کہ میں تیری مدد کرتا رہا، یہ سب میرا انعام تھا، یہ میری رحمتیں تھیں، یہ میرا لطف تھا. مگر اگر میں اتمام حجت نہ کر دوں تیرے اوپر تو میں اللہ نہیں، میں تجھ پر اتمام حجت کرنے جا رہا ہوں. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. میں اس وقت تک کسی کو سزا نہیں دیتا جب تک کہ کوئی نہ کوئی نمائندہ بھیج کے اس پہ اتمام حجت نہ کر دوں. میں تجھ پہ ایسا اتمام حجت کروں گا کہ خود تیری عقل محشر میں تیرے خلاف بولے گی. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج ہم منہوں پہ مہر لگا دیں گے اور خود تیرے وسائل اور تیرے وجود کے جو اعضاء ہیں وہ تیرے خلاف گواہی دیں گے. جا تو سورج کو سجدہ کر، دیکھ میرا اتمام حجت. تو سمجھا ہے کہ کیا میرے پاس بس یہی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں؟ بھائی ہم نے اسی دن کے لیے اپنی بڑی نشانیاں بچا کے رکھی ہیں. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھ میرا اتمام حجت. تو سورج کو سجدہ کر، میں تیری ہی شکل بشر میں ایک ایسا اپنا نمائندہ بھیجوں گا کہ جو انگلی کے اشارے سے تیرے معبود کو پلٹائے گا. تیرے معبود کو پلٹائے گا. ایک صلوات محمد محمد و آل محمد. ایک مل جل کے صلوات سے نواز دے. تو یہ ہے معرفت خدا کا سفر کہ خداوند عالم چھوٹی نشانیاں بھیج رہا ہے، مگر انسان چھوٹی نشانیوں پہ جا کے اٹک گیا. تو جا، میرے پاس اس سے مضبوط اتمام حجت ہے. میں کبھی بھی عاجز نہیں ہوں. جب جیسا تقاضا ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، میں ویسا اتمام حجت کرتا ہوں. جا تو سورج کو سجدہ کر، میرا اتمام حجت تیرے خلاف یہ ہے کہ میں تیری شکل بشر میں ایک ایسا اپنی حجت و نمائندہ بھیجوں گا کہ جو انگلی کے اشارے پہ تیرے معبود کو ڈوبنے کے بعد پھر سے لا کے کھڑا کر دے گا. جا تو چاند کو سجدہ کر، میرا اتمام حجت یہ ہے کہ میرے میخانے وحدت کا ساقی مہوش اپنی انگشت شہادت کے اشارے سے تیرے معبود کو اپنے کمال پہ مسکرانے پہ مجبور کر دے گا. جا تو ستارے کو سجدہ کر، ایک میری ایسی ولیہ میری کنیز ہوگی کہ جو سجدے میں رہ کر تیرے معبود زہرا کو زہرا کے در پہ سجدہ کرنا ہوگا. ایک صلوات محمد محمد و آل محمد. بھائی عجب منزل ہے، غور فرمائیں کہ آل محمد کا سب سے بڑا کام کیا تھا؟ توجہ، آل محمد کا یہ لیول نہیں تھا، آل محمد کا یہ لیول نہیں تھا کہ وہ بڑے عبادت گزار تھے. غور کریں کہ خداوند عالم نے جو انتظام اتمام حجت کا کیا، یہ آل محمد کا توحید پہ احسان کیا ہے؟ بھائی خدا نے خمیر بشریت میں رکھا نا کہ تلاش و جستجو معبود، تبھی تو جگہ جگہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں. سجدہ کیے بغیر کسی انسان کو جو تسکین نہیں ہوتی چاہے جہاں سجدہ کرے.
یہ خمیر بشریت میں ذوق سجدہ ہے، پوجنے کا ذوق، پرستش کا ذوق، عقیدت کا ذوق، جھک جانے کا شوق اور ذوق، یہ خمیر بشریت میں ہے، کہیں بھی جھکے۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب ہر ایک تلاش خدا میں ہے۔ ظاہر ہے کون انسان ایسا ہے اس کائنات میں جو کہے کہ ہم معبود کی تلاش میں نہیں ہے؟ ہر ایک جو ہے وہ اپنے اپنے حساب سے اپنے معبود کا سجدہ کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا تو ہے۔ اب سنیں، توجہ کا طالب ہوں، اب خدا بند عالم براہ راست آ کے تو بتا نہیں رہا ہے کہ میں نے پیدا کیا ان چیزوں کو، میری بندگی میں یہ ساری کائنات ہے، وہ تو آ نہیں رہا ہے کہ وہ کون ہے۔ اجمالاً مختصر ہر بندہ، ہر انسان سمجھ رہا ہے کہ سورج چاند ستارے کسی کی بندگی میں ہے، اس کے اطاعت کرتے ہیں، اس کا کہنا مانتے ہیں۔ اب آل محمد کا کمال دیکھیے کہ آل محمد نے عقلوں کو حیران کر دیا اپنا کمال دکھا کر۔ یہ چھوٹی چھوٹی ننھی عقلیں جو تلاش خالق کائنات اور تلاش مسجود میں ہیں، یہ حیران نہ ہو جائیں تو کیا ہو؟ بھائی کائنات اللہ کی ہے، استعمال کر رہے ہیں محمد و آل محمد، وہ تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ کائنات خدا کی ہے، استعمال کرے، یہ عقلیں پریشان ہو جائے کہ نہ ہو جائے محمد و آل محمد کو دیکھ کر کہ کائنات اللہ کی ہے، اقتدار چل رہا ہے ان کا، سورج اللہ کا ہے، پلٹائیں یہ، ستارہ اللہ کا ہے، در پہ بلائیں یہ، چاند اللہ کا ہے، دو ٹکڑے کرے یہ، فضائیں اور خلائیں اللہ کی ہیں، سیر کرے یہ، افلاک اللہ کے ہیں، روندے یہ، ذرے اور پتھر اللہ کے ہیں، ان کے دست موجز نما پر آ کر ماہر انداز تکلم بن جائیں۔ بندہ اللہ کا ہے، ٹھوکر مار کے جلائیں یہ، آتش اللہ کی ہے، گلزار بنائیں یہ، دریا اللہ کا ہے، مسلح بچھائیں یہ، اشجار اللہ کے ہیں، بڑھ کے کرے سلام انہیں۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ حیران ہو جائے کہ نہ ہو جائے؟ تو اب سوال یہ ہے کہ جب علی نے سورج پلٹایا، جب محمد نے چاند کے دو ٹکڑے کیے، جب زہرا نے ستارہ در پہ بلایا، اب ہمیں انصاف سے یہ بتائیے کہ جو پہلے سورج کے سجدے کر رہا تھا اسے معبود سمجھ کر بھائی تلاش خدا میں تھا، تلاش مسجود میں تھا؟ کسی کا ذہن ترقی کرتے کرتے سورج تک پہنچا، اس سے اونچا اسے کوئی نظر نہ آیا، اسے معبود بنا بیٹھا۔ ظاہر ہے کہ وہ تلاش میں ہے کمال کی، جب اسے سورج سے اوپر کوئی نہیں نظر آیا تو اسے سجدہ کر بیٹھا، منزل آخر سمجھا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن بھی کہہ رہا ہے، حضرت ابراہیم نے مشرکوں کی زبان میں کہا، اس کے بعد اس کو کنڈم بھی کیا، سورج کو کہا ھذا اکبر۔ اچھا کوئی چاند کو سمجھا کہ اس سے اونچا کچھ نہیں ہے، اس کو سجدہ کر بیٹھا۔ کوئی جستجو و تلاش معبود کرتا کرتا ستارے پہ جا کے اٹک گیا، وغیرہ وغیرہ۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب ہمیں انصاف سے بھائی بغیر کسی تعصب کے، ظاہر ہے کہ یہ کوئی خالی اسلامی اور شیعی گفتگو نہیں ہے، یہ ایک گلوبل ٹاک ہے کہ یہ ہماری تاریخ بڑی تازی ہے۔ شق القمر کا انکار تو ہندوستان کے ہندو براہما بھی نہیں کر پائے، ہندی ہسٹری میں بھی لکھا ہوا ہے، نہیں کوئی انکار کر سکا۔ نہ رد الشمس کا، ہماری تازی ہسٹری ہے ابھی 1400 سال کے اندر کی۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس وقت جو موجود تھے یا جنہوں نے دیکھا یا جن کو خبر ملی یا آج آتھینٹک جن کے پاس نیریشنز کے ساتھ وہ باتیں پہنچ گئی کہ جن پر اطمینان ہو جائے کہ ہاں یہ ہسٹری ہے اور 50 لوگوں نے لکھی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب علی نے سورج پلٹایا تو جو اب تک سورج کو سجدہ کرتا تھا، اب یہ بتائیے کہ اس کے سجدے کہاں جائیں گے، کس کی جھولی میں جائیں گے؟ بے تکلف سے کام نہ لے اور نہ تعصب سے کام لے۔ اب ایک میرا عام سوال ہے، میں کرتا رہتا ہوں، کوئی آپ ہی کے درمیان نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ چیزیں کرتا رہتا ہوں کہ جو اب تک سورج کو سجدہ کر رہا تھا اس بیچارے کے سجدے کہاں جائیں؟ اب تک اس کو سورج سے اونچا کوئی نہیں نظر آیا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ ہے میرا معبود جو ہے وہ میری شکل میں ایک ہے شخص، میرا معبود جو ہے وہ میرا معبود اس کی انگلی کے اشارے پہ نقل و حرکت کر رہا ہے۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ میرا معبود جو ہے وہ اس کی انگلی کے اشارے پہ اس کا کہنا مان رہا ہے، یعنی میرے معبود کا آقا اور مولا تو یہ ہے، میرا معبود اس کی اطاعت کر رہا ہے۔ اب وہ سجدہ سورج کو کیوں کرنے لگا؟ کیونکہ سورج سے اونچا نظر آ گیا۔ بالکل لاجیکل بات ہے، سورج سے اونچا نظر آ رہا ہے کوئی شخص کہ اس کا معبود اس کا کہنا مان رہا ہے۔
بھائی یہیں سے معبودیت کا بھرم گیا. اب اس کی اٹینشن تو ڈائیورٹ ہو گئی کسی اور طرف, کدھر جائے گی؟ بھائی کس کا سجدہ کرے گا؟ چاند کا سجدہ کرنے والا. اب جب دیکھا کہ محمد نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو کیا وہ بدذوق ہے اتنا کہ چاند کا سجدہ کرے؟ وہ تو کسی کی تقلید کر کے نہیں کر رہا ہے نا, وہ تو تلاش کمال میں تھا, چاند کے آگے نہیں نظر آیا. اب جب اسے یہ نظر آیا کہ میرا چاند کا بھی آقا اور مولا, اسے آرڈر دینے والا بھی کوئی ہے, تو اس کی توجہ کہاں جائے گی؟ محمد کی طرف جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ ستارے کو سجدہ کرنے والا اب کہاں جائے گا؟ زہرا کے در پہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں. اگر کسی ملا سے ہم پوچھیں کہ بتاؤ اب یہ سجدے کہاں جائیں گے, معاذ اللہ, استغفر اللہ, چلو جاؤ ڈھونڈو اللہ کو, ڈائریکٹ ڈھونڈ لو اللہ کو اگر تمہارے دم ہو. نہیں, جملے میرے نہیں لے رہے. اللہ میاں کو ڈائریکٹ پوجنے والوں, اللہ کو براہ راست ابلیسی توحید کا جن کو نشہ چڑھا ہوا ہے کہ جو اللہ میاں کو ڈائریکٹ ماننے کا جنہیں بڑا ہوکا ہے, بڑا شوق ہے, تو جاؤ ڈائریکٹ اللہ میاں کہیں مل رہا ہو تو مان لو. بھائی کائنات اللہ کی ہے, محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین, اہل بیت اقتدار دکھا رہے ہیں, تو یہ کائنات جن کا کہنا مان رہی ہے انہی کو تم بھی مانو. اب اگر کسی ملا سے پوچھے کہ جب رد الشمس ہوا, جب شق القمر ہوا, تو سجدے کہاں جائیں گے؟ اب یہ مشرک بیچارہ جو اب تک مشرک تھا, اب یہ پھر مشرک ہونے جا رہا ہے اور بڑا. مگر کون روکے؟ بھائی بیدار رہیے گا, بڑی خطرناک منزل ہے. توجہ کا طالب ہوں. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آل محمد کا کمال یہ ہے کہ انہیں ضد ہو گئی, انہیں قد ہو گئی کہ اے مشرکو, تم نے انسانیت کی آبرو لے لی, پتھروں اور مخلوقات اور چھوٹی چھوٹی نشانیوں کے آگے سر جھکا جھکا کے تم نے انجمن بشریت کی آبرو لے لی, توہین کی. مگر ہم کاروان انسانیت کی توہین نہیں ہونے دیں گے, اس لیے کہ ہم بھی بشکل انسان آئے ہیں, لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ آبرو انسانیت کی حفاظت کریں. لہذا آل محمد کو ایک قد ہو گئی کہ مشرکو, تم جہاں جہاں بھی سر جھکا کے معبود بناؤ گے, ہم اللہ کی حجت نہیں اگر تمہارے معبودوں کو اپنے در کا نوکر نہ بنا دیں. ہائے ہائے میرا سنجیدہ مجمع, میں 8-10 لوگوں کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ. ایک صلوات پڑھیے بھائی محمد و آل محمد. حیدری کے بعد صلوات بھی پڑھ دیا کریے. شاید میری محنت کاش کہ میری بات کی گہرائی تک آپ پہنچتے ہیں. مجھے اتنے سنجیدہ سامعین نہیں پسند ہے کہ میں پسینے پسینے ہو جاؤں اور ان کے کان پہ جوں بھی نہ رہیں گے. آپ کیا سمجھے نہیں سمجھے, میں عالم الغیب نہیں ہے. آپ کے انداز کم سے کم چہرے ہی سے تصویر حیرت بنے ہیں, تو یا تو مجھے نہیں آتی اردو یا آپ کو نہیں آتی. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. یہ ہم لیول نہیں جانتے آپ کا کیا ہے, یا آپ نہیں جانتے کہ میری تقریر کا لیول کیا ہے. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے اس تلخ بیانی کے اوپر. حیرت سے بنے یوں بیٹھے ہوئے, مطلب ظاہر یا میں جاہل ہوں یا آپ. ایسا رکھیے کہ نہ میں جاہل لگوں نہ آپ. اس لیے کہ فرش عزا پہ بیٹھنے والا, اہل بیت کے فضائل سننے والا کوئی جاہل نہیں ہوتا. ہاں تھوڑا لا علم ہو سکتا ہے, کوئی کم علم کوئی زیادہ علم, لیکن الحمدللہ کوئی شیعہ ہو اہل بیت اور علی کا وہ جاہل نہیں ہوتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے, اسی کا جواب دوں گا اور یہیں پہ آپ کی زحمتیں تمام کروں گا چند منٹ کے اندر, کہ جو اب تک سورج کا سجدہ کر رہا تھا, جب اس نے دیکھا کہ میرے معبود کو انگلی کے اشارے پہ حرکت کرنے پہ مجبور کر رہا ہے کوئی میری شکل میں, تو اب یہ سجدے کدھر ڈائیورٹ ہوں گے؟ اب ملا سے پوچھے تو فوراً اس کا اسلام جانے لگتا ہے, توحید خطرے میں پڑ جاتی ہے کہ بھائی اب سجدے سورج پرست کے کدھر جائیں گے. تو شاید ملا کوئی کہے کہ اب وہ سجدہ اللہ تعالیٰ کا کرے گا. اب ان بدذوق ملاؤں سے میں کہوں گا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا سجدہ براہ راست کرنے کے لائق ہوتا تو بھی سورج کا سجدہ کیوں کر رہا تھا, پہلے ہی کر لیتا اگر اس کو اتنی قابلیت آتی تھی. اب کیا اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرے گا جب پہلے نہ کر سکا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟
نہیں، بلا تکلف ایک جملہ کہیے، اس لیے کہ یہ راہ توحید میں اس طرح کے فضائل آل محمد سے جو نہیں گزرے گا وہ حقیقت توحید نہیں سمجھ پائے گا، اور جو علی اور محمد اور فاطمہ کا لیول نہ سمجھ پائے گا وہ اللہ کا معیار کیا سمجھے گا؟ ہم اسی لیے ان کا معیار بتاتے ہیں تاکہ معیار خدا سمجھ میں آ جائے۔ بھائی اب ظاہر ہے کہ اب میں اس کو بھی بلانے والا ہوں کہ جو بت کی طرح بیٹھا ہوا ہے۔ سنیں، یہ اگر ہم کو اللہ کا معیار سمجھنا ہے اور اللہ کا معیار براہ راست سمجھ میں نہیں آئے گا، یہی وہ بندہ خدا نما ہے کہ جن کی ہر ادا میں خدائی ہے مگر یہ خدا نہیں ہے۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ مگر یہ معمہ کون حل کرائے؟ بغیر آل محمد۔ توجہ، ان کے فضائل ہی سے گزر کے اللہ کی توحید اور عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جتنا بھی فضائل آل محمد پڑھو گے اتنی ہی اللہ کی قدردانی بڑھے گی۔ یہ فلسفہ فضائل آل محمد ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب بلا تکلف کہنا چاہیے علی الرغم اللہ کی توحید کے ختم ہو جانے کے باوجود ہم تو یہی کہیں گے کہ جو اب تک سورت کا سجدہ کر رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ علی نے میرے معبود کو پلٹا کے پھر سے لا کے افق پہ کھڑا کر دیا، تو اب وہ سجدہ علی کا کرتا اور کرنا چاہیے۔ خوش قسمت ہے اور بازوق ہے آپ کے، آپ نے نہیں کیا، مگر سنیں یہ مرحلے حل کیسے ہوئے؟ یہ خالص توحید ہم تک پہنچی کیسے ہے؟ یہ ڈائریکٹ نہیں پہنچی ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی سورج پرست کو چاہیے تھا علی کا سجدہ کرے، چاند پرست کو چاہیے تھا محمد کا سجدہ کرے، ستارہ پرست کو چاہیے تھا کہ زہرا کا سجدہ کرے، مگر سوال ایک یہ ہے، بڑی خاص توجہ، سوال یہ ہے کہ مشرکوں کو چاہیے تھا کہ ان کا سجدہ کرتے مگر ان کا سجدہ کیوں نہیں ہوا؟ ان کا سجدہ کیوں نہیں ہوا؟ ادائیں تو سب بتا رہی ہیں کہ تم ہی معبود ہو، کائنات تمہارا کہنا مان رہی ہے، تو تم نہیں ہو تو کون ہے؟ اور کوئی ہے تو آ جائے۔ میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ کے فکر کو ایک اور زینہ اوپر اٹھا رہا ہوں، چاہے کسی کے سر میں درد ہو، مگر آپ سنیں، توجہ، ایک زینہ اور اٹھے، توجہ، سفر کرے تحقیق کا اور معرفت کا، کہ آل محمد لگ رہے تھے کہ سجدہ کیا جائے، مگر سوال یہ ہے، یہیں پر احسان توحید پر جو احسان ہے آل محمد کا، یہیں پر وہ چھپا ہے، یہیں پر اس کا جواب، کہ لگ تو رہا تھا کہ مشرکوں کو کہ یہی معبود ہے مگر ان کا سجدہ کیوں نہیں ہوا؟ اس میں مشرکوں کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور ایک جملہ اور کہہ دوں خطرناک، کہ اگر وہ مشرکین سورج چاند ستارے کو سجدہ کرنے والے محمد علی اور فاطمہ کے اس کمال کو کہ میرا معبود ان کا کہنا مانتے ہیں، اگر یہ بیچارے چھوٹی چھوٹی عقل والے مشرکین اگر ان کا سجدہ محمد و آل محمد کا سجدہ کر لیتے تو اللہ کے عدل کی قسم اللہ قیامت کے دن مشرکوں کا حساب نہ لیتا، بلکہ وہ محمد و آل محمد کا حساب لیتا کہ یہ کیا کرے ننھی سی عقل والے، آپ نے حیران کر ہی دیا تھا مگر آپ لوگ کھڑے کیا دیکھ رہے تھے؟ بھیا بڑی عجیب منزل پہ پہنچا ہوں، اے کاش کے ہضم ہو جائے میرے مجمع سے۔ اگر یہ محمد آل محمد کا سجدہ کر لیتے تو عدل خدا کی قسم اللہ اتنی ہی زحمت دیتا ہے جتنی کسی میں کیپیسٹی ہو، کیپیبلٹی ہو۔ اللہ اگر شکوہ محشر میں کرتا کہ تم نے ان کا سجدہ کیوں کیا تو وہ کیا کہتے؟ وہ یہی تو کہتے کہ تیری عظمت، تیری عدل کی قسم آج جانے کہ تو ہے اور کیا ہے، ہم کیا جانے کہ تو ہے، کب تو ہماری بزم بشری میں آیا اپنا چراغ رخ زیبا کا دیدار کرانے، پھر ضائع کیا۔ کب تو بزم بشری میں آیا اپنا چراغ رخ زیبا کو دکھانے، کب تو نے ہمیں منہ لگایا، کب ہمیں شرف ہم کلامی دیا، کب ہم سے اشاروں ہی میں بات کی ہوتی۔ ارے آنکھوں کے ڈھیلوں سے نہیں عقل سے پردہ داری کرنے والے محجوب، تو یہاں مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تجھے سجدہ کیوں نہ کیا؟ کب تو نے اتمام حجت کیا؟ اگر خدا یہ شکوہ کرتا مشرکوں تو مشرکوں کا جواب یہی ہوتا
وہ مشرکوں کا حساب نہ لیتا بلکہ آل محمد سے شکوہ کرتا اللہ کہ تم کیا کر رہے تھے. تو یہ شکوے کا موقع تو جب آتا جب آل محمد نے اپنا جاب نہ کیا ہوتا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ چنانچہ سیرت آل محمد دیکھ لیجئے, جملہ اگر جملہ ہضم ہو, سیرت آل محمد, کردار آل محمد, تاریخ آل محمد, محمد اور ان کی اولاد کی تاریخ دیکھ لیجئے کہ شکل بشر میں رہ کر ہر اللہ والا کام کر کے, اللہ ہی کے تو سارے جواب ہے رہی ہے, شکل بشر میں رہ کے اللہ والی ادائیں دکھا کر قبل اس کے کہ کوئی حیران ہو کے ان کا سجدہ کرے, ہر معجزے اور تصرف کے بعد یہ جلدی سے خود سجدے میں گر جاتے تھے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. ذرا بس میں بڑی محنت کر کے آپ کو اختتامی مراحل تک لے آیا, بس ذرا سی زحمتیں اور ہیں, اور انشاءاللہ جی ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. یہ ہے سفر معرفت کہ خداوند عالم کہہ رہا یہ چھوٹی نشانیاں, آگے بڑھو, اور نہیں آتے ہو تو ہم تو بھیج رہے ہیں. یہ سیرت آل محمد ہے کہ عقلیں, ان کا جواب ہی یہی ہے کہ عقلیں حیران ہو کے جب ان کا سجدہ کرنے چلے تو یہ فوراً سجدے میں گرتے تھے کہ کہیں سے غلط فہمی نہ ہو. ہر معجزے کے بعد فوراً سجدہ شکر خدا, ہر تصرف ولایت کے بعد سجدہ معبود, کہ جو ابھی جھکنے, قسم خدا کی اگر یہ کام دکھا کر اگر محمد و آل محمد چند لمحوں کے لیے مصلحتاً خاموش کھڑے رہ جاتے تو ان کا سجدہ کیا جاتا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم دین ان سے نہیں لیتے کہ جو سجدہ نہ کرتے تو خود ہی غیر معتبر ہوتے. نہیں سنبھالا جملہ. ہم اپنا دین ان سے, توحید ہم ان سے نہیں لیتے کہ جن کے سجدے ان کے گلے بچا گئے. ہائے 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 ہائے, ارے کمال ہے, کہاں ہے اذان عالیہ. ہم ان سے دین اور ان سے توحید نہیں لیتے, ان غیر معتبر لوگوں سے کہ جو سجدے کر کے خود عزت پا گئے, خود معتبر ہو گئے, جو سجدے کر کے نمازیں پڑھ کے اپنی گردنیں بچا گئے. ہم ان سے دین نہیں لیتے, ہم دین ان سے لیتے ہیں کہ جو سجدہ نہ کرتے تو ان کا سجدہ کیا جاتا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم دین ان سے لیتے ہیں کہ جو سجدہ نہ کرتے تو ان کا سجدہ کیا جاتا. اب اتنی زحمتوں کے بعد میں اپنا نہیں بلکہ ایک جملہ جو شاید آپ تک پہنچ چکا ہو مگر کبھی کبھی میں نقل کرتا ہوں اس موقع کے اوپر کہ وہ مولانا طاہر القادری صاحب ہیں کہ جنہوں نے فضائل اہل بیت ایک زمانے میں کیو ٹی وی پہ ایک بھرمار لگا دی. اسی تقریر میں ان کا ایک موقع میں ایک جملہ تھا, کسی کے سوال کا جواب. شیعہ قوم بڑی اٹریکٹ ہوئی ان کی تمام تقریروں سے. اس کے بعد وہ ایسا پلٹے کہ جیسے غدیر سے ثقیفہ کی طرف. جب وہ نئے آئے تھے تو ہم نے اپنے جوانوں سے کہا تھا ہاں سنو, دلچسپی سے سنو, مزہ آ رہا ہے, مزہ آ رہا ہے, مگر یہ معتبر نہیں ہے, یہ معتبر نہیں ہے. اچھا صرف اس لیے لگ رہا ہے کہ 1400 سال کے بعد اس کیمپ سے بدلے سر سماعتوں کو اچھے لگ رہے تھے کہ جہاں کبھی فضائل اہل بیت کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی جس کیمپ میں. اب وہاں پر میں نے کہا مگر یہ معتبر نہیں ہے, یہ معتبر دین ان سے نہ لینا خطرناک ہے. جب تک اعتبار نہ ہو دین نہ لیا جائے. دین اگر لینا ہے تو اپنے مدرسے کے مولوی عالم اور انٹرمیڈیٹ اور گریجویٹ لیول کا بھی کوئی طالب علم ہو اس سے لے لو. وجہ کیا ہے؟ وہ چاہے چھوٹے لیول پہ دے گا مگر تھوڑا سا جو بھی دے گا وہ پیور دے گا. مگر یہ فنکار مولانا صاحب یہ شراب ولایت میں تگنا پانی ملا کے پلا دیں گے.
ایک صلوات پر محمد و آل محمد. صلوات پڑھ دیا کریے بھائی. یہ مولانا صاحب یہ معتبر نہیں ہے. بہتر ہے. بہرحال وہ جب آئے تھے تب بھی ہم بہت زیادہ خوش نہیں تھے, اور جب وہ مکر گئے اور ولایت تو ساری تقریریں وہ سب کر کے انہوں نے 50 تقریریں جو کینیڈا میں جو انہوں نے ریکارڈ کروائی وہ سب شیعوں کے خلاف اور نہج البلاغہ کے خلاف, وہ کیا مزخرفات اور اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں سے بھی مکر گئے. تو میں نے کہا کہ مجھے اب بھی کوئی دھکا نہیں لگا, جب آئے تھے تب بھی کوئی خوشی نہیں تھی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بے معرفت کے, زبردستی کے, جلد باز, حلقہ بگوش عقیدت مند, میں نے عرض کیا تھا کہ جو بہت جلدی عقیدت پیدا کرتا ہے وہ اتنی ہی جلدی بدگمان بھی ہو جاتا ہے. یہ جس مصلحت سے آئے تھے وہ مصلحت پوری ہو گئی, ختم ہو گئی, واپس ہو گئے. ہم ان چھوٹے چھوٹے منافقوں کے مکر جانے سے ہمیں کہاں دھکا لگے گا, جب ہم صدر اسلام کے بڑے بڑے منافقوں کے پلٹ جانے سے ہمیں کچھ نہیں ہوا. بھائی میدان غدیر میں جس نے اتنی زبردست مبارکباد دی تھی وہ غدیر کے بخن سے پلٹ گیا, تو یہاں کیا بگڑا ہم شیعوں کا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات اور ہے کہ ہم بڑے قدردان ہیں, ہم جملے نقل کرتے ہیں. توجہ, ہم مولا کے ماننے والے ہیں. میرے مولا نے کہا ہے کہ انظر ما قال لا تنظر من قال, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے, یہ مت دیکھا کرو کہ کون کہہ رہا ہے. ہم بڑے قدردان ہیں. ارے بھائی کوئی قاعدے کا جملہ بول کے تو دیکھے, ہم علی کے بازو قدردان ہیں. جو زندگی میں کبھی ایک قاعدے کا جملہ نہ بولا ہو, غدیر میں ایک لمبی چوڑی اچھی سی مبارک بات دے دی تو آج تک دوہرا رہے ہیں. ہم اتنے قدردان ہیں. کوئی قاعدے کی بات کر کے تو دیکھے. تو بس اپنی تقریر کے اختتام میں ان مولانا صاحب کا جملہ, اور یہ ساری داد انہی کے کوٹے میں جائے گی. وہ فرماتے ہیں, ان سے پوچھا گیا, توجہ ان کے جملے دوہرا رہا ہوں کسی کو برا نہ لگے, ان سے سوال کیا گیا کہ آپ فرق علی و معاویہ بتا دیجئے. بڑا سمپل سوال تھا مگر اتنا خراب موازنہ ہے کہ بڑا مشکل ہے کہنا ایک جملے میں. حتیٰ کہ مولا کو بھی یہی درد تھا کہ انزلونی حتیٰ یقال علی و معاویہ, مجھے گرا دیا. میری معیار سے گرانے کی ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں. مکتب تشیع کی بنیاد ہی یہی ہے کہ جس کو بھی مانو اس کے لیول سے مانو, اس کے معیار سے مانو, گرا کے نہ مانو. نہیں ماننا ہے تو نہ مانو, منافقت نہ کرو, چاہے کافر ہو جاؤ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مولا نے کہا کہ مجھے گرا دیا, اتنا گرا دیا کہ لوگ اب کہتے ہیں علی معاویہ, یعنی میرا نام اس کے ساتھ لیا جانے لگا. آپ غور تو فرمائے, ایک طرف کہاں علی اور کہاں معاویہ, مگر یہ خطرناک سوال ان سے کر لیا گیا. توجہ کہ ایک جملے میں بتائیے کہ فرق علی و معاویہ. تو انہوں نے کہا کہ فقط علی و معاویہ ہی کا فرق نہیں, بلکہ معاویہ سے بھی پہلے اور بڑوں کا فرق علی سے. میں آپ 3 بار بڑے کر گیا. یہ انہوں نے نام لیا تھا, میں نام نہیں لے رہا ہوں. لوگ نام لینے سے لوگ برا مان جاتے ہیں. جائیے, اتنی خراب نام ہے کہ آپ برا مان جاتے ہو, نہیں لیں گے, ہمیں کیا ہے. آپ چاہتے ہیں برائے نام بھی ذکر نہ, بھائی نہیں ہوگا, جائیے. آپ بھائی نام اچھا ہے تو لینے دیجئے, اور نہیں ہے منع کر رہے ہیں, نہیں لیں گے, جائیے, ہمیں کچھ نہیں ہے. بہرحال ہمیں ایک نام تو لے ہی رہے جو کہا ہے انہوں نے جملہ. توجہ, ان سے پوچھا گیا کہ علی و معاویہ کا فرق کیا, انہوں نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا کہ ایک جملے میں علی و معاویہ کا فرق یہ ہے کہ اگر معاویہ نماز نہ پڑھتا, سجدے نہ کرتا تو کافر کہلاتا, اور اگر علی سجدہ نہ کرتے تو خدا کہلاتے. یہ ہے ان کا جملہ. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہ وہ بندہ خدا نما ہے کہ اگر یہ سجدہ نہ کرتے تو ان کا سجدہ کیا جاتا. یہ ان کا کمال ہے توحید کے اوپر کہ انہوں نے اپنا سجدہ نہ ہونے دیا, عقلوں کو جذب کر کے. یہی تو ان کا جاب تھا کہ عقلوں کو, عقلیں کہ جو چھوٹی چھوٹی آیتوں کے حوالے کی گئی تھی, اہل محمد و آل محمد نے عقول کائنات کو اپنے کمالات اور اپنی بے عیبی کے ذریعے ایسا جذب کیا کہ باطل کے آستاں پر گڑے ہوئے عقل کے ناخونوں کو اپنے کمالات سے جھنجھوڑ کے اکھاڑا اور اپنے آستانے حق پر لے کر آئے. مگر اتنے اعلیٰ ظرف اور
اتنے امانت دار ہیں کہ سجدے مل رہے تھے مگر نہیں کیے، بلکہ یہ کہا دنیا کی عقلوں سے کہ تمہارے سفر کی منزل آخر میں نہیں ہوں، بلکہ منزل آخر کوئی اور ہے کہ جہاں تک لے جانے کے لیے میں آیا ہوں، میں ہی بندگی لایا ہوں، میں ہی بندگی سبمٹ کروں گا۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ سجدے اللہ کے کرو، سبمیشن آل محمد کی بارگاہ میں ہو۔ یعنی عقلوں کو اپنی طرف کھینچ کے ایک سجدہ کر کے اتنا لمبا سفر کرا دیا کہ عقل کائنات صدیوں میں اتنا لمبا سفر نہ کر پاتی جو سفر آل محمد نے ایک سجدے میں کر کے اپنے قریب لا کر اللہ تک ایک سجدے میں پہنچا دیا۔ اسی کو شاعر نے کہا کہ ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا ثبات، پے ہم یہ کہہ رہا ہے حکیموں سے ایک بات، گویا درون پردہ صدرنگ کائنات ایک کارساز ذہن ہے ایک ذی شعور ذات۔ ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا ثبات، ابد زمانے کا اینڈ، ازل زمانے کی ابتدا، ابد آشنا ثبات، یعنی جیسے زمانے کے آخری منزل تک جس کی نظر ہو، یعنی اپنے ہر اقدام اور ہر انیشیٹو، ہر اپنے فیصلے کے دور رس ابدی نتائج پہ جس کی نظر ہو، تبھی تو ثبات قدم میں لغزش نہ آئی، کیونکہ اپنے ہر قدم کی آخری منزل اور اس کے بہترین نتائج پہ حسین کی نظر ہے۔ ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا ثبات، پے ہم یہ کہہ رہا ہے حکیموں سے ایک بات، وزڈم والے، حکمت والے، کائنات میں اللہ کی نشانیوں پہ غور کرنے والے، صاحبان عقل جو اللہ کی مخلوق میں تفکر و غور کرتے ہیں، ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا ثبات، پہ ہم یہ کہہ رہا ہے حکیموں سے ایک بات، کیا کہہ رہا ہے؟ گویا درون پردہ صد رنگ کائنات، اس کائنات کے سینکڑوں رنگوں کے پردے کے اندر ایک کارساز ذہن ہے، ایک ذی شعور ذات، اور سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، اور جو تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف۔ یہ ہے داستان فضائل اہل بیت، اور یہی ہے داستان مصائب اہل بیت، کہ ہدف اتنا بلند تھا کہ ہر مصیبت ہیش نظر آئی ان کی ہمت کے آگے۔ ان کو اپنے اقتدار سے کام نہیں اٹھانا تھا، نہیں لینا تھا۔ اللہ اکبر! جو سورج اور چاند کو جو نظام شمسی میں تبدیلی کر دے بغیر اس کے کہ کوئی خلل نظام میں ہو، جو مردوں کو زندہ کر دے، کیا انہیں بھی کوئی مار سکتا ہے اگر وہ نہ چاہے؟ یہی فلسفہ آل محمد، یہی مصائب کا راز ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ انہوں نے اپنے تصرف ولایت سے کبھی کام ہی نہیں لیا، الا یہ کہ جب انہیں مقصد تک پہنچنے میں ولایت کے تصرف کا کام ہوا تو کام لیا، مگر کبھی بھی مقابل سے انہوں نے اپنی اس قوت اور اقتدار کے لیول سے مقابلہ دشمن سے نہیں کیا، بلکہ مقابل کی سطح قوت پہ اتر کے مقابلہ کیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ اپنے اقتدار اور تصرف اور اپنے اختیارات کا مس یوز کیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ حسین طاقتوں کا بظاہر کتنا عدم توازن ہے، کہاں لاکھوں کا لشکر، کہاں 72 جس میں 6 مہینے کا بھی ہے، 70 اور 80 سال کا بھی، مگر حسین نے مادی اور ظاہری قوت کے توازن کا خیال نہ کیا، کیونکہ حسین کا ہدف، حسین کی نظر ان کے ہدف میں تھی۔ یہ وہ خاندان نہیں ہے کہ جو فقط گلا کاٹتا ہے، نہیں، اگر ضربت کھا کے پہنچنا ہے مقصد تک تو ضربت کھا لیں گے، اور اگر ضربت مار کے پہنچنا ہے تو ضربت مارتے ہیں۔ اگر گلا کاٹ کے مقصد حاصل کرنا ہے تو ان سے بڑا کوئی قربان ہونے والا نہیں، اور اگر گلا کٹوا کے تو ان سے بڑا کوئی تسلیم رضا کا پیکر نہیں۔ یہی سبب ہے کہ حسین میدان کربلا میں جلتی ہوئی تیپ کے اوپر، جلتی ہوئی ریت کے اوپر، تہے خنجر، اللہ اکبر! کیسا عالم اضطراب! اگر کوئی دہریہ جو وجود خدا کا اب تک قائل نہ ہو، اگر وہ عصر عاشور
جلتی ہوئی زمین پر زخمی پیشانی کا تیر نکال کے ریگے گرم کربلا کو جمع کر کے شکم سے تیر نکال کے حسین کا وہ اطمینان سجدہ دیکھ لے کہ کائنات لرز رہی ہو مگر سجدہ گزار کا سر نہ ہلے، کائنات تو ہو بالا ہو رہی ہو مگر اللہ رے اطمینان نفس۔ اگر کوئی اللہ کا منکر، مسجود و توحید کا منکر حسین کے اس سجدہ آخر کو دیکھ لے تو اسے یقین ہو جائے گا کہ کوئی نہ کوئی تو اس کائنات کے پردے میں ایک ایسا معبود و معشوق ہے کہ جو یہ گلا کٹا کے بھی بدگمان نہیں ہے، کوئی تو ہے جو اس عالم اضطراب میں اس کے دل مستر کو قرار دیے ہوئے ہے کہ در خیمہ پہ بچے کھڑے دیکھ رہے ہیں مگر سجدہ گزار کے اطمینان میں فرق نہیں آ رہا ہے۔ ہاں عزادارو، یہ حسین اللہ کی راہ میں یہ بنیاد توحید ایسی رکھ کے گئے ہیں کہ اب کربلا سے ہوئے گزرے بغیر سجدہ حسین کی معرفت کے بغیر بندگی یہ خدا نہ کی جا سکتی ہے، نہ اللہ کو بغیر حسین کے ذکر سجدہ کے بغیر بندگی قبول ہے۔ ہاں عزادارو، یہ مقصد حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے طور پہ پورا کر دیا مگر اس مقصد کو پھیلانا بھی ایک بہت بڑا کام تھا۔ یہی سبب ہے کہ اگر میدان کربلا میں حسین کی شہادت کے بعد کثیروں کا انتظام نہ ہوتا تو یہ حسین کی آواز احتجاج اور حسین کی یہ توحید کا یہ پرچم اور یہ حسین کا یہ پیغام اور مقصد یہ کربلا کے صحرا میں صدا بصحرا ہو کے گم ہو گیا ہوتا۔ سلام ہمارا ان اسیر بیویوں کے اوپر، اسیر بیویوں کے اوپر کہ جنہوں نے مقصد حسین کو گم نہ ہونے دیا، ختم نہ ہونے دیا، کھونے نہ دیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ کیا فلسفہ تھا کہ حسین کربلا کے لیے اکیلے نہیں نکلے، اکیلے نہیں نکلے، ورنہ کیا عقل میں آنے والا ہے کہ جس لشکر کو اتنے بڑے ہزاروں کے لاکھوں کے لشکر سے مقابلہ کرنا ہے اس میں اصغر کا جیسا مجاہد۔ آپ غور تو کریں کہ حسین کس لیے لے کے چلے؟ بظاہر عقلوں کو حسین نے حیران کر دیا۔ خود جا رہے تھے، کوئی جنگ لڑتا ہے تو جوانوں کو، بہادروں کو لے کے جاتا ہے۔ آخر یہ کیا سبب ہے کہ انتظار کر رہے ہیں جب تک کہ اصغر آ نہ لیے؟ حسین اپنے مکتب شہادت کا آغاز نہ کیا، حسین نے اپنے شہادت کے مشن کا آغاز نہ کیا۔ ادھر اصغر آئے، ادھر حسین نکلے۔ جیسے محمد نے رسالت کا اعلان نہ کیا جب تک کعبے میں وہ بڑا علی نہ آ گیا، ویسے ہی حسین نے شہادت کے مشن کا آغاز نہ کیا جب تک کہ یہ اصغر نہ آ گیا۔ اور بچے بھی ساتھ میں ہیں مگر دو بچے عجیب ہیں عزادارو، دو بچے عجیب ہیں۔ ایک کو کربلا کے لیے لائے، ایک کے کوفہ و دمشق کے لیے لائے۔ یہ بھی حسین کی مظلومیت کی سب سے بڑی دلیل، یہ شہداء کی مظلومیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اصغر دیکھنے میں چھوٹی سی شہادت ہے مگر اس کا وزن خیبر سے زیادہ ہے، اس شہادت کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ تبھی تو حسین نے آخر میں رکھا بطور مہر، دستاویز شہادت کی یہ وہ مہر ہے اصغر کی شہادت جو دیکھنے میں چھوٹی ہے مگر ہر لائن کا اعتبار اسی مہر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور بازار کوفہ و شام کے اسیروں کی حقانیت اور مظلومیت کی سب سے بڑی دلیل حسین ایک چھوٹی سی بچی سکینہ لے کے آئے، ورنہ بظاہر عقلوں میں سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی سی بچی کو لانے کی ضرورت کیا ہے۔ عزادارو، رباب کے یہی دو ہیں چھوٹے چھوٹے بچے۔ کربلا میں آل محمد کی مصیبت کی انتہا یہ ہے کہ اصغر مارا گیا۔ آل محمد کے اسیروں کی انتہا مظلومیت کی یہ ہے کہ سکینہ مر گئی۔ عزادارو، یہ حسین کی چھوٹی سی بچی، آج اسی عنوان سے یہ مجلس ہے اور اسی کے مصائب کی فرمائش ہے، چند جملے آپ صاحبان اولاد ہیں۔ آپ غور تو کریں کہ یہ بچی اتنی چھوٹی سی ہے کہ جس کی عمر 4 سال سے زیادہ روایات میں نہیں ملتی۔ محسوس کریں تو آپ کو مصائب کا احساس ہوگا۔ محسوس کریں کہ 4 سال کی بچی
آپ نے دیکھا کبھی غور کیا کہ یہ بچی بازار دمشق اور زندان دمشق تک زندہ کیسے رہی؟ کبھی غور کرے عزادارو، آپ کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میں 2 مہینے کے لیے ایام عزا میں آتا ہوں، 2 مہینے کے لیے آتا ہوں. ایک وقت وہ بھی تھا کہ میری بچی 4-5 سال کی تھی، اب چھوٹا بچہ 4-5 سال کا ہے. انہیں اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ کہاں جا رہے، کتنی دور، کب آئیں گے. 2 مہینے کو وہ اندازہ نہیں لگا پاتے. ان کے لیے جدائی کا درد بڑا عجیب ہوتا ہے، اور یہ نفسیات ہے. آپ اپنے بچے کو عالم غربت میں مس کریں، یہ ایک درد ہے آپ کا، مگر اس سے بڑا درد یہ ہے یہ احساس کہ وہ بچہ مجھے مس کر رہا ہوگا. توجہ کر رہے ہیں، یہ محبت کی معراج ہے. جب نکلنے لگے کوئی آدمی چند گھنٹے چند دن کے لیے، اگر کوئی بچہ چھوٹا سا دامن پکڑ لے باپ کا تو کیا حلم ہوتا ہے. عصر عاشور جب حسین یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ بیٹا ہم جا رہے ہیں اب نہ آئیں گے، تو سکینہ نے یہی تو کہا بابا کیا اب آپ نے مرنے کا ارادہ کر لیا؟ تو حسین نے یہی کہا تھا اے بیٹا وہ کیوں کر جینے لگا کہ جس کا کوئی مددگار نہیں رہ گیا. اور اس وقت یہ بھی کہنا کہ بابا آپ کے مرنے کے بعد ہم لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے، اگر ہو سکے تو ہمیں وطن پہنچا دیجئے. یہ تمنا سکینہ کی حسین سے آخری ملاقات پہ فرمائش، مگر حسین نے عجب مظلومیت کا جواب دیا، یا بنیہ لو ترک القطع نہ نام، اے میری بچی اگر تیرا باپ اتنا تھکا ہے کہ ذرا سا موقع مل جائے تو سو جائے. 71 لاشیں اٹھا کے، یعنی کہاں وطن و کہاں تیری تمنا. عزادارو حسین سکینہ کو جو آخری وقت میں چھوڑ کے گئے ہیں، نفسیات چھوٹی سی بچی، ایک تو بچی صنف نازک، اور پھر سب سے چہیتی بچی کہ جو اس کو بابا کے سینے کے بغیر نیند نہ آئے. عزادارو حالات یہ کہتے ہیں کہ ادھر حسین یہ کہہ کے گئے تھے آخری خدا حافظ، سکینہ کو تو مر جانا چاہیے تھا وہی مگر یہ بچی زندہ رہی. شام غریبہ کا وہ منظر کہ جب روتی ہوئی بابا بابا الیہ الیہ یا بنیہ، آواز سے پہچانی، سینے پہ لیٹ گئی. عزادارو کوئی اور بچی ہوتی تو کم سے کم یہ پہچان کے یہ حال کہ سر نہیں مگر بدن، کپڑوں سے پہچان رہی ہے، آواز سے پہچان رہی ہے. کوئی اور بچہ ہوتا تو زندہ نہ رہتا. عزادارو میں کہاں تک پڑھوں؟ یہ کوفے اور بازار کوفہ، دربار کوفہ، زندان کوفہ، بازار شام، دربار شام، زندان شام، یہ کتنے مصائب ہیں آپ ساری کتابوں میں جمع کریں. ایک میں بہت عجیب نفسیاتی فکر آپ کو دیتا ہوں. اگر کسی ایسے شخص سے جو بالکل غیر ہو، اسے تفصیل آل محمد کی نہ معلوم ہو، میں کچھ نفسیاتی طور پر محسوس کرانا چاہ رہا ہوں عزادارو صاحبان اولاد. اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کو تفصیل نہ معلوم ہو، سن و سال نہ معلوم ہو، اس کو بٹھا کے آپ سارے مصائب، اس بچی کے مصائب، کم سے کم آپ عصر عاشور شام غریبہ سے لے کر زندان شام تک کے، شہادت تک کے مصائب ایک ساتھ بیان کر کے اس انوسنٹ سے جس کو تفصیل نہ معلوم ہو، اس سے پوچھے کہ یہ خاتون ہے جس پہ اتنے مصائب پڑے، اتنے قسم کے مصائب پڑے، ذرا اندازے سے نہیں، اندازے سے یہ بتا دو کہ اس خاتون کی عمر کیا ہوگی کہ جس نے اتنے مصائب جھیلے اور وہاں تک زندہ رہی. قسم خدا کی کوئی بھی 4 سال نہیں کہے گا، بلکہ کہے گا کم سے کم 40 سال تو ہونی چاہیے. اب اندازہ لگاؤ کہ یہ بچی مقصد حسین کے لیے کتنا ضروری انتخاب تھی میرے مولا کی، کہ جب تک کہ بابا کے مقصد کو منزل تک نہیں پہنچا دیا تب تک کہ سکینہ کو موت نہ آئی. آزادارو ارے کہاں کہاں کے مصائب بیان کیے جائیں، لیکن سب سے بڑی مصیبت تو سکینہ کی وہ تھی کہ دربار شام میں ارے شراب خاروں، کرسی نشینوں کہ جہاں پر مختلف ملک کے نمائندے اور سفراء آئے تھے، آل محمد کی حاضری
زہرا کی بیٹیاں، نبی کی بیٹیاں ارے اسیر کر کے مجرموں کی طرح لائی جا رہی ہے دربار یزید میں۔ امام سجاد اور تمام اہل حرم جس میں سکینہ بھی ہے، روایات میں ملتا ہے عزاداروں کہ ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہیں اور یزید شراب خار کے سامنے بیویاں لا کے کھڑی کر دی گئی ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہی ہیں، بالوں سے پردہ کر رہی ہیں، مگر ستم بالائے ستم یہ تھا کہ شمر آگے بڑھ کے تعارف کراتا ہے یہ زینب بنت علی ہے، یہ ام کلثوم بنت علی ہے، یہ فاطمہ بنت الحسین ہے، یہ علی ابن الحسین ہے، یہ سکینہ بنت الحسین ہے۔ بس جیسے ہی یزید کی نظر سکینہ پہ پڑتی ہے، ایک بار کہتا ہے اے سکینہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بار بار اپنے پنجوں کے بل کھڑی ہوتی ہو، شاید تمہیں کوئی بے چینی ہے۔ ننھی سی بچی کہتی ہے او ظالم، اسیر ظلم بھی کر رہا ہے اور سبب تکلیف کا بھی پوچھ رہا ہے، کیا تو دیکھ نہیں رہا ہے کہ میری پھپھیوں کے میری ماؤں کے قد مجھ سے بڑے ہیں، چھوٹی سی رسی میں اتنے گلے بندھے ہیں، جب میرا گلا گھٹنے لگتا ہے تو میں پنجوں کے بل کھڑی ہو جاتی ہوں۔ عزاداروں اس کے بعد یزید کہتا ہے سکینہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے بابا تمہیں بہت چاہتے تھے۔ سکینہ نے کہا ہاں ہاں بے شک میں بڑی چہیتی بچی اپنے بابا، اور میں بھی اپنے بابا کو بہت چاہتی ہوں۔ عجب ظالم تھا کہ بچی کے نفسیات سے کھیلنے لگا، کہتا ہے اے سکینہ کیا تم اپنے بابا سے ملنا چاہو گی؟ سکینہ کہتی ہے ظالم کیا سوال کر رہا ہے، کون چہیتی بچی ایسی ہوگی جو اپنے بابا سے ملنے سے انکار کر دے؟ کہا سکینہ اپنے بابا کو اگر دیکھو گی تو پہچان لو گی؟ کہا واہ میں اپنے بابا کو نہ پہچانوں گی؟ یہ کہہ کے اس نے تشت نکالا۔ عزاداروں جیسے ہی تشت کے اوپر سے کپڑا ہٹایا، مدتوں کی بچھڑی ہوئی بچی نے باپ کے ارے سر پہ جو خاک و خون میں غلطہ تھا اس پہ نظر پڑی۔ سکینہ نے آگے بڑھنا چاہا، یزید نے کہا اے سکینہ اپنی جگہ پہ کھڑی رہو، اگر اپنے بابا سے ملنا ہے تم بابا تک خود نہ آؤ، اگر تو جانے کہ تمہارے بابا تمہیں بہت چاہتے ہیں کہ تم وہیں پہ رہو اور تمہارے باپ حسین تم سے خود سے ملنے آئے۔ بس آزادار ہو ارے دربار میں جلا ہوا کرتے کا دامن سکینہ نے اٹھایا، کہا اے بابا جان ارے بڑے دربار میں میری محبت اور آپ کی محبت کا امتحان، اے بابا اپنی بیٹی کی آبرو رکھ لو، بابا میں مجبور ہوں مجھ سے خود سے ملنے آ جاؤ۔ ادھر سر حسین فضا میں تشت سے اٹھا، ادھر بچی نے دامن پھیلایا، ارے آغوش سکینہ میں حسین کا سر آیا، منہ پہ منہ رکھ کے شکوے شروع کیے، اے بابا جب سے گئے پلٹ کے نہ آئے، اے بابا تماچے کھاتے رہے مگر خبر نہ لی، اے بابا جو آپ نے بندے پہنائے تھے ارے مجھ سے ظالم نے ایسا چھینے کے کانوں کی لبوں سے خون آج تک بہ رہا ہے، اے بابا اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، اے بابا مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حال بچی کا متغیر ہوا، سر باپ کا بیٹی سے لے لیا گیا، پھر زندہ میں آ گئی۔ عجب مصیبت ہے عزادارو، ارے دربار میں سر تو ملا، عجب بدقسمت بچی ہے کہ شام غریبہ میں باپ کا بدن ملا تو سر نہ ملا، دربار میں سر ملا تو بدن نہ ملا۔ اب سر سے یہ ملاقات کہ سکینہ زندہ نہ رہ سکی کہ ایک صبح ارے آیا داروغہ زندہ آیا اور یہ کہنے لگا کہ یزید نے پوچھوایا ہے کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ بچی جو راتوں کو رو رو کے بابا بابا کہتی تھی، مجھے بے چینی میں نیند نہیں آتی تھی، پچھلی رات کسی پہر وہ آواز آنا بند ہو گئی، داروغہ زندہ نے دیکھا
دیکھا کہ ایک جنازہ گھیرے ہوئے آہستہ آہستہ سسکیاں اہل حرم لے رہے ہیں. جا کے یزید کو خبر دی. یہ سکینہ کی مظلومیت کی موت اہل حرم کی رہائی کا سبب بنی. مجلس تمام ہے عزادارو. یزید کا دل پگھلا. کہا جا کے داروغہ زندہ سجاد کو بلا لاؤ. سجاد آئے. کہا ہم بہت شرمندہ ہیں, ہم اس بچی کی موت سے ہمیں بہت افسوس ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو رہا کر دیں. بس عزادارو. اور یہ کہا کہ اس باب گھبرائے نہیں, عالم غربت کا خیال نہ کرے. بڑا عالی شان تشییع جنازہ اور بڑا عالی شان کفن اسے دیا جائے گا. سجاد نے کہا کہ نہیں, میں اپنی پھوپھی کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکتا, اور میری بہن نے تو مجھ سے وصیت کی ہے کہ کسی کا کفن بھیا نہ لینا. عزادارو, ارے زندان کے گوشے میں ایک قبر سجاد نے رو رو کے کھودی. لو بہن کو دفن کر دیا. اب جب رہائی کے وقت اہل حرم باہر نکلنے لگے تو ہر طرف سجاد نے دیکھا. کہا پھوپھی زینب, ارے اماں رباب نہیں نظر آ رہی ہے. جلدی جلدی اہل حرم قید خانے میں آئے. دیکھا کہ پیوند قبر بنی ہوئی, ارے رباب لپٹی ہوئی ہے. کہہ رہی ہے بچی عجب مشکل میں ڈال دیا. ارے وطن کو یاد کرتی تھی, ارے جب یاد کرتی تھی تو رہائی نہ ملی, اور جب رہائی ملی تو تو زندہ میں دفن ہو گئی. میری تیری ماں پہ بڑی مصیبت ہے کہ کس طرح تجھے چھوڑ کے جائے. جناب زینب نے آ کے بازو پکڑے. اے رباب, اے بھابھی رباب, چلیے حکم رہائی ملا ہے, ہم کربلا سے ہوتے ہوئے مدینے جائیں گے. ایک بار رباب نے ہاتھ جوڑ کے کہا, اے نبی زادی, اے سیدہ کی جاہی, اس خطا معاف, آپ جائیے, آپ جائیے. آپ کے اگر بچے نہیں تو شوہر تو مدینے میں ہے, اللہ وارث کا سایہ قائم رکھے. ارے میں کس کے سہارے جاؤں. ارے شوہر کربلا کے میدان میں خاک و خوں میں جنازہ چھوڑ کے آئی. ایک ننھا سا بچہ تھا, صحرائے کربلا میں گم ہو گیا. ایک بچی بچی تھی جسے زندان شام کی تاریکیاں نگل گئی. میں کس کے سہارے جاؤں. بی بی خطا معاف کہ امام سجاد نے کہا, اے اماں اب چلیے, اب مشیت خدا یہی ہے. حکم امام سے مجبور ہو گئی. لو اہل حرم نکلنے لگے. ارے قبر کا گھیرا بنا کے ہر ایک کہتا تھا بی بی خدا حافظ, اے بی بی. ارے تو جناب زینب نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. اے سکینہ, آغوش میں بیٹھ کے تم دیکھتی تھی زندہ میں آسمان کو, پوچھتی تھی یہ پرندے یہ صبح ادھر سے ادھر کیوں جاتے ہیں, شام کو واپس. تو میں یہی کہتی تھی کہ یہ صبح اپنے اپنے پرندوں میں بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں اور شام کو ان کے پاس واپس آتے ہیں ان کے لیے دانا لے کے. تو تڑپ کے کہتی تھی اے پھوپھی پرندے تو واپس آتے ہیں بچوں کے پاس, وہ اپنے وطن. نہ ہم اپنے وطن گئے, نہ میرے بابا میرے پاس آئے. اے سکینہ اٹھو, ارے رہائی مل گئی, وطن کی تمنا ارے پوری کر لو. عزادارو کوہرام مچا ہے قید خانے میں کہ اہل حرام ارے قبر کو خدا حافظ. اے بی بی اب ان تاریکیوں میں اکیلی سہمو گی. چلے میدان کربلا میں 40 کے دن جب آل محمد کا داخلہ ہوا, عزادارو ارے زینب قبر حسین پہ آئی اور یہی کہا, اے بھیا ارے بہن بہت آپ سے شرمندہ ہے, آپ نے میرے حوالے سکینہ کو کیا تھا. اے بھیا آپ کی امانتوں کو ضائع کر کے یہ بہن آپ تک آئی ہے.